अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ इनफैक्ट ठंडे ठंडे मौसम के साथ आपको जुमा मुबारक। एग्जैक्टली जी, रेनी मॉर्निंग है आज, खूबसूरत सा मौसम है, उसके साथ खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब जरिया, आपकी तरफ से भी ज़ाहिर है आपको अस्सलाम वालेकुम हो चुका है। और पूरे मुल्क में मौसम कैसा है इसकी बात तो हम करेंगे, और आइंदा आने वाले दिनों में चूँकि प्री मानसून की हम बात करें तो कहीं पर नशेबी इलाकों से मुताल्लिक कहीं कोई ख़तरा तो नहीं है, और अगर है तो हमारी तैयारी कितनी है, तैयारी पर भी बात करेंगे। और मौसम की जब बात है तो कल क्या जरियाब ने बारिश में जाके कोशिश की कि उसमें भीगा जाए? नहीं, वो इसलिए नहीं की क्योंकि एक तो मुझे बहुत बाद में पता चलता है कि बारिश हो रही है। इतनी स्लो हैं आप? हाँ, मैंने आपको कहा है ना कि मेरे फ्लैट में अब वो बिल्डिंग साथ बहुत ज्यादा खड़ी हो गई हैं, तो पता नहीं चलता है कि बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैं अभी बैंगलोर बुक कर रहा हूँ आपके लिए, जहाँ पे टेरेस जो है ना वो थोड़ी सी वो हो जाती हूँ, लेकिन माशाल्लाह लकी हैं वो लोग यार जिनके पास टेरेस होता है और जाके एंजॉय करते हैं। बट डोंट वरी, इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉर अ गुड प्लेस, और सिर्फ टेरेस वाली प्लेस, ताकि मुझे बारिश का पता चल सके यार। बहुत जरूरी है क्योंकि इस्लामाबाद में वैसे भी बारिशें एकदम से जब हो जाती है तो फिर पता चलना चाहिए। लोग कहते हैं आपको इस्लामाबाद में रहने का सबसे बड़ा एडवांटेज मौसम के हवाले से, तो आप मौसम का एडवांटेज ना ले सके तो फिर तो डिसएडवांटेज है ना यार। बिल्कुल ऐसे। चले, अल्लाह करे कि बारिश रहमत की बारिश रहे और पूरे मुल्क के लिए रहमत की बारिश ही रहे। बट जब मैंने कहा ना कि प्री मानसून, आगे आने वाले दिनों में मानसून, तैयारी कितनी है, चूंकि ज़ाहिर है कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर हम देखते हैं कि खतरात भी होते हैं, उनसे मुताल्लिक अलर्ट्स भी जारी किए जाते हैं। हम कितना तैयार हैं इस पर आज हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन अहमद कमाल साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जानना चाहते हैं सर आपसे सबसे पहले प्री मानसून से मुताल्लिक, चूँकि ज़ाहिर है कल भी जिस तरह मूसलाधार बारिश हुई, तो क्या कहीं कोई ख़तरा तो नहीं, कहीं से ऐसी कोई खबर तो नहीं कि वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, जमा हो गया? नहीं, अर्बन फ्लडिंग तो ज़ाहिर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कहीं पर ऐसा कोई ख़तरा मौजूद हो, अगर आप शेयर करना चाहें तो। अहमद कमाल साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हैं और उनसे जानेंगे कि इस वक्त ओवरऑल मुल्क भर में सिचुएशन क्या है, क्योंकि कल जो है वो बहुत से शहरों में बारिश हुई है और माशाल्लाह मौसम खासा खूबसूरत हो गया है। कहीं तो 2-2, 3-3 घंटे में मुसलसल बारिश जो है वो होती रही। आज सुबह हम लोग अगर देख लें तो रास्ते में रिमझिम जो थी वो हो रही थी। कोखे इस्लामाबाद में सिचुएशन इस वक्त क्लियर है, लेकिन हो भी सकता है कि कुछ इलाकों में पानी भर चुका हो, नशेबे इलाके जो है वो मुतासर हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम लाहौर की भी बात करें तो वहाँ पर अनारकली अंदरून का जो इलाका है, वहाँ पर जो नशेबी इलाके हैं वहां पर पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है। फिर इसी तरीके से अगर हम कराची की तरफ जाएं, हालांकि लाहौर भी बहुत बड़ा शहर है, कराची भी बहुत बड़ा शहर है, लेकिन इसके बावजूद कराची में भी बेशतर मकामात पर जो नदी नाले हैं ना वो गंदे क्या कहते हैं सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं। और कहा गया कि जी दोबारा कनेक्टिविटी में आए अहमद कमाल साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर जी बताइएगा, मौसम तो खूबसूरत हो गया, लेकिन इस खूबसूरत मौसम के साथ साथ किसी खतरे का अंदेशा तो नहीं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जी, मॉनसून अगर अच्छा हो तो वो बहुत हमारे लिए बाइस रहमत है, लेकिन अगर बहुत सीवियर है और अगर अरेंजमेंट्स ऐसी हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो हमारे लिए बाइस रहमत होगा। मैं यही कहूँगा कि तमाम इदारों ने, फेडरल और प्रोविंशियल इदारों ने अपनी तरफ से तमाम अरेंजमेंट्स की हैं, और हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि हमें अपने कोऑर्डिनेशन के लेवल को जितना अच्छा हम कर सकते हैं करना हो, ताकि किसी किस्म की भी कोई सूरत हाल हो तो उसमें हम कम से कम कह लीजिए कि रेजिस्टेंस दे सकें किसी भी अनअवॉइडेबल इशू के लिए। ठीक सर, जब बात कोऑर्डिनेशन की है और जब बात तैयारी की है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्या इस दफ़ा, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत जारी की कि प्री मानसून एंड देन मानसून हमें तैयार रहना होगा, इदारों को अलर्ट रहना होगा, आपने कहा कि बेहतर कोऑर्डिनेशन से ख़तरात से निपटा जा सकता है, क्या कोई नया प्लान हम लेकर आए हैं? नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो या प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हों या फॉर दैट मैटर तमाम इदारे हों, क्या कोई नया प्लान हम लेकर आएँ या कि जो प्लान चलता आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम ख़तरात से निपटेंगे? देखिए जी, हर साल मानसून से पहले महकमा मौसमियात की जो फोरकास्ट होती है उसकी मुनासबत से तमाम इदारे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बशमूल सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ अपना कंटिजेंसी प्लान तैयार करती हैं, जिसमें वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि इस फोरकास्ट के मुताबिक केस लोड क्या होगा, कौन से एरियाज जो हैं वहाँ पे ज़्यादा कह लीजिए ख़तरात हो सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें
اس پلان میں دوسرے لفظ میں کہہ لیں کہ ہر سال وہ پلان ایک لحاظ سے نیا تیار ہوتا ہے اور وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اس سال بھی تمام تیاریاں پری مونسون کے سلسلے میں نارملی طور پہ تو 1 یا 2 کوآرڈینیشن میٹنگز ہوتی ہیں، اس دفعہ تو بہت ساری کوآرڈینیشن میٹنگز ہوئی ہیں اور بہت زیادہ کم گیپ کے ساتھ ہوئی ہیں، تاکہ اگر کسی جگہ پہ کوئی کمی ہے تو اس کو دور کیا جا سکے۔ صحیح۔ اور ہیلو جی پلیز کنٹینیو کیجیے احمد صاحب۔ جی اور اگر کسی جگہ پہ کوئی کمی ہے تو اس کو دور کیا جا سکے۔ اس میں جو لو لائنگ ایریاز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ موسمیات نے فورکاسٹ میں بھی کہا کہ اربن فلڈنگ کے چانسز بھی ہیں، تو لو لائنگ ایریاز میں اگر ندی نالے ہیں تو جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو وقت سے پہلے کلیئر کریں۔ اس سلسلے میں نالا لئی راولپنڈی اسلام آباد سے جو بہتا ہے اور اس میں بعض اوقات طغیانی آئے تو بڑا نقصان ہوتا ہے، وہاں پہ ڈی سلٹنگ کا کام انہوں نے اچھے طریقے سے اس وقت کر رہے ہیں اور ابھی تک کوئی میجر قسم کا فریشر تو اس میں نہیں آیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا جو فورکاسٹنگ کا نظام ہے محکمہ موسمیات کے ساتھ بڑا اچھا لنک اپ ہے اور ان کی سٹی کے اندر سائرن کے انتظامات بہت افیکٹو ہیں۔ یہ ان ساری چیزیں ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جو ہماری واساز ہیں سارے اور جو ہمارے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، وہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ۔ سر آپ نے یہ تو کہا کہ آئندہ آنے والے مطلب ان کے مستقبل کے لیے ہمیں فورکاسٹنگ کا نظام ذرا بہتر بنانا ہوگا، یہ بتائے گا کہ میونسپل کارپوریشن جو ہے یا پھر بھل صفائی کا جو محکمہ ہے ان کی طرف سے سلسلے میں کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا تھا جب بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھی تو 11 بھی بہت زیادہ متاثر ہوا، اس کے علاوہ کراچی کے بہت سارے علاقے جو تھے وہ زیر آب آ گئے پانی سے۔ اس بار کیا اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے؟ کیونکہ ابھی کسی بھی شہر یا علاقے سے گزرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا کہ ندی نالوں کی صفائی ہو رہی ہو۔ دیکھیں، میں اگر اسلام آباد کی اور کنڈی کی حد تک بات کروں تو اس میں واضح فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو نالے ہیں ان کی انہوں نے اسٹون پچنگ کی ہے، اگر کسی جگہ پہ کوئی ویسٹ کہہ لیجیے اکومولیٹڈ ہے تو اس کو انہوں نے دور کیا ہے۔ یہ ارینجمنٹ ساری 30 جون تک انہوں نے کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے۔ ابھی ہم پری مونسون میں ہیں اور پری مونسون کا کل ہم نے پہلا کہہ لیجیے اسپیل دیکھا ہے، تو ابھی ان کے پاس 15-20 ڈیز ہیں جس کے اندر یہ اپنے پلان کے مطابق کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جہاں تک باقی سٹیز کا تعلق ہے تو میں آپ سے یہ شیئر کروں گا، یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے فنکشنز میں چیز فال کرتی ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے نہ صرف یہ کہ انتظامات کریں بلکہ جو ریکوائرڈ آپریشن اور مینٹیننس کے فنڈز ہیں اس کو باقاعدہ ریلیز کریں۔ بس ایک جملہ سر، نالا لئی سے متعلق لاسٹ ایئر بھی خطرہ تھا، اس سال کیسا انتظام ہے نالا لئی سے متعلق؟ لاسٹ ایئر جو تھا وہ 11 کا ایشو تھا جو کہ کسی صورت میں بھی نالا لئی کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں تھا۔ اس سال افیکٹو ارینجمنٹس ہیں، محکمہ موسمیات کے پاس اچھا فورکاسٹنگ کا نظام ہے۔ ان دی ایونٹ اگر کوئی رین ہوتی ہے تو فوری طور کے اوپر تمام ادارے جو آپس میں لنکڈ اپ ہیں ان کو انفارمیشن جاتی ہے اور پھر وہ اکارڈنگلی گیئر اپ ہوتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو۔ That means we are ready to face any situation اور انشاءاللہ ویسے تو پہلی دعا یہی کہ ایسی کوئی سچویشن نہ بنے، پر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی معاملہ ہو تو ادارے تیار ہیں اور پہلے سے زیادہ تیار ہیں عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے حوالے سے بھی، چونکہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگ دریا کنارے، ندی نالوں کنارے یا فار دیٹ میٹر راوی مقام، یہ بہت سارے معاملات جو ہیں تو ان کو ہم انشاءاللہ بہتر طور پر فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے۔ ایسے میں جب ہم بارش کی بات کرتے ہیں، جو کہ پری مانسون کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ کہتے ہیں کہ آئسولیٹڈ شاورز ہیں، کہاں پر بارش کب کتنی ہو جائے یو نیور نو۔ ایسے میں بالخصوص وہ حضرات جو کہ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، بائکس پر ہوتے ہیں یا فار دیٹ میٹر گاڑیوں پر بھی ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ کے واقعات زیادہ رپورٹ ہو جاتے ہیں، بالخصوص جب روڈ سلپری ہو۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے آپ احتیاط سے ڈرائیو کریں، سلو جائیں، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ یہ صرف بارش کے معاملے میں نہیں کہا گیا، یہ صرف اس لیے نہیں کہا گیا کہ اگر بارش ہو گئی یا روڈ سلپری ہو گئی تو احتیاط کریں، جنرلی بھی احتیاط کریں چونکہ پھر ایکسیڈنٹس رپورٹ ہوتے ہیں۔ اور جب ایکسیڈنٹ کی ہم بات کریں تو کل ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ہم اس کی بات بھی یہاں پر ضرور کرتے ہیں۔ بالکل، ہم یہاں پہ دانیال عزیز صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، کل ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ خبر سامنے آئی جس میں بڑی ہی تشویشناک حالت تھی۔ جس وقت لوگوں نے انہیں ان کی گاڑی سے باہر نکالا اور اس وقت وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ ڈاکٹرز کا یہ بتانا ہے کہ ان کے بازو میں فریکچر ہوا ہے۔ ہم سبھی دعا گو ہیں ان کے لیے، ان کی اہلیہ کی طرف سے
بھی سوشل میڈیا پر بالخصوص ٹویٹر پر تمام قوم سے، لوگوں سے، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے درخواست کی گئی اس دعا کی کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے. سبھی کی دعائیں. دانیال عزیز صاحب آپ کے ساتھ اور آپ کی فیملی کے ہمراہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد صحت یاب کرے. اور نہیں جانتے ابتدائی طور پر کیونکہ ابھی کچھ حقائق منظر عام پر نہیں آئے کہ یہ حادثہ کس طرح سے رونما ہوا یا اس کی وجوہات کیا تھی، لیکن یہ حادثہ انتہائی برا تھا اور مطلب ان کے بہت ہی دل کو چھو جانے والے ایسے مناظر تھے کہ ایک لمحے کو سبھی پریشان ہو گئے تھے کہ جو حالت ان کی دیکھی، خون میں لت پت دانیال عزیز صاحب کو ان کی گاڑی سے باہر نکالا گیا. بہرحال ابھی پہلے سے وہ بہت بہتر ہیں اور جلد صحت یابی کی نہ صرف ہم بلکہ پورا پاکستان ان کے دعا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی ہے، نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. چلیں بڑھتے ہیں آگے. ٹو مکہ پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں. یہ دوسری بار ہے کہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت عازمین جو ہیں وہ پاکستان سے سعودی عرب جا رہے ہیں. حج میں تو ظاہر ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور 2019 میں اس کا آغاز ہوا. ڈیو ٹو کووڈ جب حج اور عمرے پر پابندی عائد ہوئی، نہیں جا سکے، معطل ہو گیا، دوبارہ سے اس کو ریزیوم کیا گیا اور اب اس سے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے جو عازمین ہیں وہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت جا رہے ہیں، چاہے وہ مدینہ منورہ کی فلائٹ کے لیے ہوں یا جدہ کے لیے جا رہے ہوں. تو اس میں آسانی اور سہولت ہے کہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو فوراً ہی آپ ایئرپورٹ سے باہر نکل جاتے ہیں اور اپنے ہوٹل یا منزل کی طرف چلے جاتے ہیں. اس میں ایک تھوڑی سی گائیڈنس یہ بھی ہے، جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اب حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے کرنا ہے کہ اپنے بیگ کے علاوہ ایک چھوٹا سا بیگ ضرور پہن کے جائیں جس میں آپ نے ایک ڈریس جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے، چونکہ جیسے ہی آپ وہاں لینڈ کرتے ہیں آپ فوراً سے چلے جائیں گے. اگر عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں تو، اگر مدینہ جا رہے ہیں تو بھی آپ ہوٹل چلے جائیں گے، سامان بعد میں آئے گا. تو اس لیے آپ اتنا ضروری سامان ضرور لے کر جائیں جس میں ایک دن آپ کا گزارا ہو جائے، سامان پھر بعد میں آپ تک پہنچتا ہے. لیکن اس سہولت کے لیے کہ جلد سے جلد آپ ایئرپورٹ سے نکل جائیں چونکہ امیگریشن یہاں پر ہو رہی ہے، تو اس معاملے کو سراہا بھی گیا ہے اور اس پر وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی جو ٹیم ہے ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس پر انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے اور اس سارے معاملے پر ان کی ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں. بالکل، یہ کہاں معاملہ ہے اور جس کے بارے میں ڈیٹیلز ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے شعیب نے آپ کو بتائی ہیں. اور اگر یہ ڈیٹیلز آپ تک پہنچے ہیں، آپ کے ان پیاروں تک نہیں پہنچے جو کہ اس دفعہ حج کا فریضہ سر انجام دیں گے اور ابھی ان کی فلائٹس جو ہیں وہ پاکستان سے نکلنی ہیں، تو یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں. اپنے پیاروں کی، اپنے عزیزوں کی رہنمائی کیجیے. اس سے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں IMF ہونے والے معاہدے کے حوالے سے کہ جس کے تحت اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے کل اس بات کا واضح طور پر اظہار کیا گیا کہ جو عوام کو مشکلات درپیش ہیں ان کا احساس انہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت عوام کس تکلیف سے، کس غم سے گزر رہی ہے، لیکن موجودہ معاشی حالات کے پیش نظر یہ اہم فیصلے لینا بہت زیادہ ضروری ہو چکا تھا. لیکن کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ملک کے اقتصادی معاملات ہیں وہ بہتر سے بہتر کیے جا سکیں. تو ڈیفینیٹلی جیسے کہ میں نے کوئی بھی کہا کہ پرائم منسٹر خود بھی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پیٹرولیم پرائز جو ہے وہ انکریز ہو چکی ہیں اور ڈیفینیٹلی جب پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ ہر ایک چیز پر پڑتا ہے. آپ کے گھر میں آنے والی دال سبزی سے لے کر آپ نے اگر باہر جانا ہے اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کچھ اپنے لیے خریدنا ہے، کچھ جوڑا خریدنا ہے، کچھ اور خریدنا ہے، تو واقعی یہ ایک نارمل پریکٹس ہے کہ اب ہم جب باہر جاتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ باجی یا بھائی پیٹرول کے جو پرائز ہیں وہ انکریز ہو گئے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، اچھی قومیں جو ہیں وہ مشکل حالات میں متحد ہو کر ہی آگے بڑھتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور خبر ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں. یہ ان سمندر پار پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے کوئی بھی ڈاکیومنٹ اگر اٹیسٹ کرانا ہو تو پہلے کیا ہو رہا تھا بھاری بھرکم فیس، مختلف دفاتر کے چکر، چونکہ کوئی فریم ورک نہیں تھا، کوئی معاہدہ نہیں تھا. اب ایک معاہدہ ہوا ہے، پاکستان کا اپوسٹل کنونشن سے الحاق ہوا ہے اور اس کے مطابق آپ کو بتائیں کہ سربراہ اسٹریٹجک ریفارم سلمان صوفی صاحب نے ڈیٹیلز شیئر کی اور کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کو کاغذات کی جو تصدیق ہے اس میں اب آسانی ہوگی. دستاویزات کی تصدیق کے لیے کوئی ہیوی فیس پے نہیں کرنی پڑیں گی، بہت سے دفاتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے. پاکستان بھر کے جو دفتر خارجہ کے منتخب شدہ نوٹریز ہیں اس سے دستاویزات کی تصدیق کے بعد اب 122 ممالک میں یہ تصدیق
قابل قبول ہوگی تو یہ سہولت ہے. چونکہ بہت سے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو کہ ویریفائی کرنے ہوتے ہیں, سم ٹائمس کورٹ کے پروسیجرز ہوتے ہیں, سم ٹائمس کچھ اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور اس کی ویریفیکیشن کے لیے, اٹیسٹیشن کے لیے خاصی مشکل تھی, لیکن اب اس مشکل کو اپوسٹل کنونشن سے الحاق کے بعد آسان کر دیا گیا. بالکل, اور اس میں آپ نے کچھ چیزوں کا حوالہ دیا, کچھ چیزوں کا میں یہاں پہ اس طرح سے بھی ذکر کرنا چاہوں گی. بہت سارے ہمارے ایسے اوورسیز ہیں جو کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ان کی نیشنلٹی کی وجہ سے انہیں پاکستان میں کہیں نہ کہیں پرابلم جو ہے وہ فیس کرنا پڑتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہاں پر زمین لینا چاہتے ہیں, گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں, تو اب جو ان کے یہ والے معاملات ہیں, ان کی پراپرٹی کے معاملات ہو, ان کے رجسٹریشنز کے معاملات ہو, یا پھر زمین کی جو اراضی ہے اس کی انتقال کا معاملہ ہو, تو یہ تمام چیزیں اب ان لوگوں کے لیے آسان ہو جائیں. اگر ہم کوشش کریں گے کہ نادرا کے توسط سے اس پلان کو اور اس کی امپلیمنٹیشن کو, اس کی پروسیجر کو ضرور ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج تو یہ ہفتہ اپنے اختتام کو ہے, ورکنگ ڈیز ہمارے اختتام کو ہے, لیکن جب انشاءاللہ مانڈے یا ٹیوزڈے کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب یہ کیا پلان ہی ہے, اس پر کس طریقے سے کام کیا جائے گا آگے آنے والے دنوں میں, اس پر کھل کر ڈسکشن کریں گے. اچھا, یہ والا معاملہ تو ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کر دیا, لیکن ایک اور الارمنگ سچویشن ہے جس پر آپ سے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. پہلے تو ہم لوگ اکثر یہ ذکر کرتے آئے ہیں کہ ملک میں جو پانی کا بحران ہے وہ شدت اختیار کر سکتا ہے, گو کہ واقعی ایسے معاملات ہوتے ہوئے ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں. لیکن اس صرف پانی کی بات ہی نہیں, ہم یہاں پر اب مٹی کی بھی بات کریں گے, وہ زرخیز مٹی جو دن بہ دن اب صحرا میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ اسی لیے ہو رہا ہے ذریعہ کیونکہ اس کی پیاس نہیں بجھ رہی, وہ پیاسی مٹی ہے, صحرا میں تبدیل ہو رہی ہے. آج ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہم ڈیزرٹیفیکیشن یعنی صحرا زدگی کی بات کریں گے, اور جو ڈراٹ ہے یعنی قحط, اس کی بات کریں گے, خشک سالی کی بات کریں گے. اس سے حفاظت, اس سے بچاؤ, اس کے لیے کیا فریم ورک ہونا چاہیے, آج کے دن کی مناسبت سے ہم اس پر ایک رپورٹ لے کر آئے ہیں. مل کر دیکھتے ہیں, تھوڑی سی ڈسکشن اور بھی کریں گے کہ what are we doing actually. صحرائے زدگی اور قحط سے حفاظت کے عالمی دن کے موقع پر اس سنگین مسئلے کی جانب دنیا کی توجہ مبذول کروائی جاتی ہے, کیونکہ ماحولیاتی نظام کے لیے تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے جلد از جلد اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. خشک سالی پائیدار ترقی کے لیے بڑے خطرات میں سے ایک خطرہ ہے, خاص طور پر ترقی پذیر ممالک, لیکن ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ خطرہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق 2050 تک خشک سالی دنیا کی 3/4 آبادی کو متاثر کر سکتی ہے. گزشتہ 2 دہائیوں کے مقابلے میں 2000 کے بعد سے خشک سالی کی تعداد اور مدت میں 29% اضافہ ہوا ہے, جبکہ 2.3 بلین سے زیادہ لوگوں کو پہلے ہی پانی کی کمی کا سامنا ہے. عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس وقت کوئی بھی ملک خشک سالی سے محفوظ نہیں ہے. اس خطرے سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زمین کو خشک سالی سے محفوظ رکھا جا سکے. چلے جی, تو ڈیزرٹیفیکیشن کی ہم نے بات کی, اور اس میں جب میں نے کہا نا کہ پاکستان کیا کر رہا ہے, ہماری وزیر صاحبہ کیا کریں, سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کا ہم ذکر کرتے ہیں جنہوں نے ٹویٹ بھی کی ہے اور اس سے متعلق ڈیٹیلز شیئر کی ہیں کہ جو ڈیزرٹیفیکیشن ہے اور قحط سالی اس سے نمٹنے کا جو عالمی دن جس طرح 17 جون کو ہم مناتے ہیں, ایسے میں پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان ان 23 ممالک میں شامل ہے جو کہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. بالکل, اور سلسلے میں انہوں نے مزید بھی بتایا ہے کہ پاکستان کی اس سچویشن سے جو پاکستان نمبرد آزما ہے, ایسے میں ان معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی جو پانی کے ذخائر ہیں ان پر مل کر کام کرنا ہوگا. اور کیونکہ جیسے شعیب نے پہلے بھی کہا کہ ایک چھوٹا سا فینومینا ہے, یہ ایک سچویشن ہی ایسی ہے کہ ہماری مٹی اس وقت زرخیز نہیں ہو پا رہی کہ جب ہمارے پاس جو آبی وسائل ہیں ان کا ذخیرہ کم ہونا شروع ہوگا. لیکن ایسے میں جب اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ 2030 تک اس کے ثمرات پاکستان کو ملنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ موسمیاتی وزیر سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ان کی طرف سے یہ کچھ اپڈیٹ ہے جو کہ انہوں نے ٹویٹر پر دی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آگے چل کر ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جو پاکستانی چیمپئنز ہیں وہ کیا کیا کارنامے کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جناب. پاکستان کے مارشل آرٹ راشد نسیم صاحب کا ذکر کرتے ہیں. ننچو کی کیٹیگری میں ایک اور ریکارڈ اپنے نام کیا ہے. ویسے کئی ریکارڈ مارشل اپنے نام یہ کر چکے ہیں, اور ہر بار ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ واٹس نیکسٹ, کہتے ہیں بتاؤں گا نہیں, پلان کر رہا ہوں, بتاؤں گا تب
जबकि इसका ऐलान होगा। राशिद नसीम साहब ने 1 मिनट में 88 मरतबा ट्रायंगल स्टेप्स करके, वो डिफरेंट नंचों के स्टेप्स होते हैं, लाइक दिस एंड आई थिंक दिस, तो वो 3 स्टेप्स इसके अंदर ट्रायंगल स्टेप्स उनको कहते हैं। और ये करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लिश मास्टर, उनको 1 मिनट में 79 मरतबा ट्रायंगल स्टेप्स करने का जो रिकॉर्ड उनके नाम था, लेकिन अब इन्होंने 88 मरतबा करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नंचो की कैटेगरी में 13वां, जबकि मजमूई तौर पर 78वां रिकॉर्ड है माशाल्लाह। राशिद नसीम साहब का हमें ज्वाइन किया। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। राशिद भाई सबसे पहले मुबारकबाद, थोड़ा सा बताएं तो सही इस कैटेगरी से मुतालिक भी, इस ट्रायंगल स्टेप से मुतालिक भी, कितनी प्रैक्टिस पहले की? चूंकि अक्सर ऐसा होता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और उस वक्त थोड़ा सा और कम भी हो जाए, बट स्टिल आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया। थोड़ा सा पूरा प्रोसेस इस ट्रायंगल स्टेप का बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मार्शल आर्ट के अंदर जो है वो नंचेस की कैटेगरी के अंदर मुख्तलिफ जो है वो रिकॉर्ड्स मैंने बनाए हुए, जैसे कि आपने बताया कि 13 आलमी रिकॉर्ड है इस वक्त मेरे पास नंचे कैटेगरी के अंदर। तो इसके अंदर ट्रायंगल बेसिकली जो है वो स्टेप बनाना होता है वुडन स्टिक के साथ। तो ये लाजमी सी बात है, मैं प्रैक्टिस जब कर रहा था तो उस वक्त तो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि काफ़ी स्पीड चाहिए आपको, क्योंकि एक पूरा ट्रायंगल स्टेप करने के बाद जो है वो 1 काउंट होता है, यानी कि आपको 3 टाइम जो है वो हिट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको शोल्डर पे, उसके बाद दोनों साइड के ऊपर, कमर के ऊपर हिट करना होता है स्टेप को, तो फिर वो एक स्टेप काउंट होता है। तो प्रैक्टिस जो है वो मेरी बस 2, 3, 4 जो है वो मेरी ऊपर चल रही थी, लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया तो माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त हुआ और अच्छा हुआ, और काफी ज्यादा उसको अच्छा मार्जिन दिया है। इंग्लैंड के ये मास्टर हैं और इनके पास काफी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है। इनका एक रिकॉर्ड पहले भी था नंचक का, जो कि फिगर ऑफ 8 का था, वो भी मैंने बहुत जबरदस्त मार्जिन से जो है वो ब्रेक किया था। इन्होंने जो है वो 186 फिगर ऑफ 8 जो है वो नंचक के साथ किया था, तो मैंने 203 के साथ जो है वो पहले भी इनका एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। सही। अच्छा ये बताइएगा राशिद भाई कि इस वक्त जो हम ये आपके कुछ विजुअल्स देख भी रहे हैं जिसमें आप ये स्टेप्स लगा रहे हैं, कि ये स्टेप्स 1 मिनट में 88 का रिकॉर्ड बनाने में आपको कितना टाइम लगा, कितनी प्रैक्टिस की आपने इसके लिए? और जब आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे थे तो क्या उसमें भी आपको यही फिगर आ रहा था 88 और 3-4 ज्यादा आ रहा था, वो कह रहे हैं। अच्छा 3-4 ज्यादा आ रहा था? नहीं देखें, असल में जो क्या कहते हैं, किसी भी रिकॉर्ड के लिए जो है मैं जो मेहनत करता हूँ तकरीबन 3 से 4 महीने का मेरा टारगेट होता है, और इस रिकॉर्ड के लिए जो है मैंने तकरीबन कोई 1.5 से 2 महीने मेहनत की है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड बना चुका हूँ और प्रैक्टिस में ही रहता हूँ, तो मुझे बाज़ मरतबा कुछ रिकॉर्ड बनाने के लिए उतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। और इस रिकॉर्ड के लिए भी कोई मैंने बहुत ज़्यादा तो एफर्ट नहीं की, लेकिन तकरीबन 1.5 से 2 महीने मैंने बहुत सख्त मेहनत की इसके लिए। और प्रैक्टिस के अंदर जो मेरा जो काउंट आ रहा था वो तकरीबन आ रहा था 83, 84 के करीब आ रहा था, लेकिन जब मैंने अटेम्प्ट किया तो उस दिन जरा जोश ज्यादा था, तो तकरीबन फिर मैंने 88 किया इसको। माशाल्लाह, जबरदस्त। नेक्स्ट रिकॉर्ड किसका और कौन सा तोड़ना चाहते हैं? नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है इंशाल्लाह ताला नंचक कैटेगरी का ही है, और उसमें एक चाइनीज मास्टर के पास है नंचक का रिकॉर्ड। कैंडल लाइट्स जो है वो इन 1 मिनट जो है वो 88 मरतबा जो है वो नंचक के साथ जो है वो उसको बुझाना है। तो उस रिकॉर्ड की ट्रेनिंग हो रही है, कुछ फिजिकल फिटनेस के रिकॉर्ड्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है करेंगे, और मजीद 5 आलमी रिकॉर्ड मेरे। और हम फिर कहेंगे कि वो इंग्लैंड वाले भी और चाइना वाले भी कहते हैं राशिद नसीम तुम्हारे पीछे ही पड़ गए हैं, जो रिकॉर्ड हम लेते हैं उसको ब्रेक करने के लिए आ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी, ये तो हमारे माशाल्लाह लिविंग लेजेंड्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अब हम में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का नाम न सिर्फ पाकिस्तान में रोशन किया बल्कि अपनी भरपूर खिदमात से पाकिस्तान का जो नाम है वो दुनिया भर में रोशन किया। और मैं इस बात कर रही हूँ मरहूम तारिक अजीज साहब की। यूं कहिए कि पाकिस्तान टेलीविजन की नशरियात का आगाज करने वाली कोई पहली शख्सियत थी और पहली कोई आवाज़ थी तो यकीनन ये गलत नहीं है, वो तारिक अजीज साहब की थी। बिल्कुल, हमसे बिछड़े 2 बरस बीत गए। उनकी फ़नी खिदमात के हवाले से एक रिपोर्ट है हमारे पास, मिलकर देखते हैं, फिर एक ब्रेक की तरफ बढ़ जाएंगे और वापस आएंगे। देखती आंखों सुनते कानों आपको इकरा और तारिक अजीज का सलाम पहुँचे। पाकिस्तान में रेडियो और टीवी की तारीफ तारिक अजीज के जिक्र के बगैर अधूरी है। मखसूस अंदाज, मुनफरिद आवाज और दिलकश लबो लहजे के मालिक तारिक अजीज जब टीवी स्क्रीन पर आते तो देखती आंखों को अपने शहर में जकड़ लेते।
तारिक अजीज 22 अप्रैल 1936 को जलंधर में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान को अपना मस्कन बनाया। इब्तदाई तालीम साहिवाल से हासिल की और रेडियो पाकिस्तान से अपनी पेशा वराना जिंदगी का आगाज किया। तारिक अजीज को मुनफरिद एजाज हासिल है कि 26 नवंबर 1964 को पीटीवी के आगाज पर सबसे पहली अनाउंसमेंट उन्होंने की। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। 1975 में पीटीवी पर शुरू किया जाने वाला शो नीलाम घर ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये प्रोग्राम 4 दहाइयों तक जारी रहा। बाद में इसे बज़्म तारिक अजीज का नाम दे दिया गया। पीटीवी तो शायद उनकी पहली मोहब्बत थी जिससे उन्होंने ता दमे मर्ग अपना साथ निभाया। मैंने उनके साथ बहुत अरसा काम किया, बाहर के ममालिक में भी गए रिकॉर्डिंग करने उनके साथ। आप यकीन करें कि एक सफ़ीर से, एक वज़ीर से लेकर और एक आम गार्ड से भी वो इतने अखलाक से पेश आते थे कि वो उनको कभी भुला नहीं सकता था। तारिक अजीज हमजहत शख्सियत थे। उन्होंने फिल्मों में अदाकारी भी की। उनकी पहली फिल्म इंसानियत थी। दीगर मशहूर फिल्मों में सालगिरह, कसम उस वक्त की और हार गया इंसान भी शामिल है। मेरी जिंदगी सरापा दर्द जुट है, दर्द के तारों से खुशी के नगमे नहीं फूटते। तारिक अजीज को हुकूमत पाकिस्तान ने 1992 में हुस्न कारकर्दगी के तमगे से भी नवाजा। उन्होंने सियासत में हिस्सा भी लिया और 1997 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। अपने प्रोग्राम की हर किस्त के इख्तिताम पर तारिक अजीज पाकिस्तानियत का नारा इस जज्बे से लगाते जो नाजरीन के दिलों को गरमा देता। वतन अजीज को दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार। देखिए चौथा सुतून जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गट हेल्थ की बात करेंगे। गैस्ट्रोएंटराइटिस बड़ा कॉमन होता चला जा रहा है। सिम्टम्स क्या हैं, अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोसिस कैसे होता है, ट्रीटमेंट ज़्यादा अहम होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अहम होती है। और इसके साथ साथ आज हम बात हेपेटाइटिस की भी करेंगे। क्या मौसम का इससे लिंक होता है, बिलखुसूस मानसून की हम बात करेंगे। क्या इसका लिंक हमारे स्टमक से, इंटेस्टाइन से, इसकी हेल्थ से होता है या नहीं, और अगर है तो फिर एहतियात क्या है। जनरली कहा जाता है ना, पानी उबाल कर पिएँ या मिनरल वाटर, या फॉर दैट मैटर अगर बाहर के खाने खाएं या पानी बाहर का इस्तेमाल करें तो मसाइल बढ़ जाते हैं। ये सारा मामला डिस्कस करेंगे। एहतियात क्या करनी चाहिए उस पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर मुजफ्फर लतीफ़ गुल साहब ने, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर सबसे पहले मौसम का बताएं, क्या मौसम का वाकई इम्पैक्ट है हमारी गट हेल्थ पे? सबसे पहले आई एम थैंकफुल आप लोगों का, पीटीवी न्यूज़ का। मेरे नाम में करेक्शन कर लें। ओके। ये गुल बुरी बात नहीं है, गिल है। सॉरी, गुल पख्तून होते हैं और मैं पख्तूनों का दामाद हूं, अपॉलजीज लेकिन नाम मेरा गिल। ठीक है। ये आप अपने इंट्रो में जो बात कर रहे थे ना कि मौसम, मॉनसून और ये डाइजेस्टिव या इन्हिज़ाम के निज़ाम की बीमारियाँ, तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ेस। वाटर बॉर्न डिजीज़ेस, वो बीमारियाँ जो पानी से, ठीक है, वो किस किस्म के पानी से, दिस इज़ कॉल्ड पोल्यूटेड वाटर, जो पानी खारा है, गंदा है, जिसमें जब सूएज एंटर हो जाता है, जैसे आजकल मॉनसून की आपने बात की ना, बारिश होती है तो ड्रेनेज सिस्टम चोक होते हैं, तो ये इस पानी में इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है, सूएज आ जाता है।
جو آپ نے ورڈ یوز کیا نا کھارا, وہ پانی کا ٹیسٹ ہے, اٹس اے سالٹی واٹر, ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ انفیکٹڈ ہو, ٹھیک ہے. تو میں تھوڑا سا اس کی آپ کے ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ واٹر بورن ڈیزیزز جو ہے نا پانی کی وجہ سے, جو پھر وہ کھانے جو پکتے ہیں یا جو کوئی فوڈ آئٹمس ہیں جو پلیوٹیڈ واٹر, ناقص پانی, جو کہ آلودہ پانی جسے کہتے ہیں, اس سے ہوگا. تو یہ ہماری غذا کی نالی کے بعد معدہ ہے, یہ چھوٹی آنت جو ہے نا اس میں جب یہ جاتا ہے تو اس سے انفیکشن ہوتا ہے. تو اس کو ہم 2 کیٹیگوریز میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہے ڈائریا, گیسٹرو انٹرائٹس اسے کہتے ہیں, لوگوں کو وامٹنگ اور زیادہ پخانے آتے ہیں. تو یہ اس کی 3-4 ٹائپس ہیں آج کے موسم میں. ٹائیفائڈ فیور, ٹھیک ہے, یہ ہم ہاسپٹلس میں پریکٹسز میں بہت دیکھ رہے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ روڈ سائڈ پہ یہ کلفی, فالودہ, گنے کا جوس, تو آپ ذرا اس کے ارد گرد دیکھیں نا تو وہ بہت زیادہ کوئی صفائی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو وہ جب ہم لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سالمونیلا. یہ ایک انفیکشن ہے جس کو عام اصطلاح میں فوڈ پوائزننگ لوگ کہتے ہیں. تو اس کی آگے کچھ قسمیں, ایک ٹائیفائڈ فیور ہے, دوسرا کالرا ہے, جس سے آپ کو جب یہ انفیکشن ہوتا ہے چھوٹی آنت انوالو ہوتی ہے تو بہت ساری سکریشنز بنتی ہیں, تو آپ ڈائریا کی صورت میں. تو یہ کوئی بڑی ہائیجینک ٹرم نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میرا پخانہ ایسے ہے جیسے چاولوں کا پانی ہے, ٹھیک ہے, پیور واٹر جا رہا ہوتا ہے. تو اس میں بڑے رسک ہوتے ہیں. اگر ہم یہاں بیٹھ کے کہیں چلیں یار کیا بات ہے, ڈائریا ہو گیا, علاج ہو جائے. بعض دفعہ اتنی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, پانی اتنا جسم سے نکل جاتا ہے کہ آپ کو گردے جو کڈنی ہے اس پہ افیکٹ ہوتا ہے, لوگوں کا بلڈ پریشر گر جاتا ہے. اور بعض دفعہ اٹس ناٹ ان کامن, اسپیشلی پاکستان کے وہ حصے جہاں میڈیکل ایڈ ارجنٹلی اویلیبل نہیں ہے, ڈیلے ہو جاتی ہے, تو پیپل ڈائی آف رینل فیلئر, گردوں کے ہو جانے سے. تو یہ کالرا, ٹائیفائڈ. ایک پھر ہوتی ہے ڈائسینٹری, اسے خونی پیچس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ینگ جو تھوڑے سے پاکستان کے ریموٹ ایریاز ہیں, اٹس ناٹ ویری ان کامن کہ وہاں یہ انفیکشن سے پھر خون کے پخانے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا پریونٹیبل ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آج کی جو آپ سے یہ نشست ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ کس طرح, ٹھیک ہے. تو پریونشن ایسے ہے کہ ایک تو آپ بی کیئرفل واٹ یو ڈرنک اینڈ ایٹ. عام اگر آپ باٹلڈ واٹر ہیں ان کی کوالٹیز بھی کویسچنیبل ہیں, لیکن پانی بوائل کر کے, ٹھیک ہے, اس میں تھوڑی سی کلورین ڈال کے, ٹھیک ہے, جو یا تھوڑا سا سالٹ ڈال کے, ٹھیک. پینے والے پانی میں بھی کلورین, کلورینیٹڈ واٹر جو ہے نا, جب سٹوریج دنیا میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں, ٹھیک ہے, آج سے 100-150 سال پہلے لوگ اس کو ڈیل کر رہے تھے جو بیماریاں آج ہم کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہم بہت پیچھے ہیں ڈیولپ ورلڈ سے. تو جو واٹر سپلائی تھی نا جو میونسپل کارپوریشن سے یونائٹڈ اسٹیٹس ایون رورل ہیلتھ سسٹم میں, تو انہوں نے کلورینیٹڈ واٹر سپلائی شروع کیا, تو وہ ٹھیک ہو گیا. پانی آپ اگر باٹل نہیں ہے تو ابال لیں اس کو, ٹھیک ہے. دوسرا, جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں نا گلے سڑے پھل یا اوپن کٹ کے, جیسے اوپن پھل نہیں بک رہا, گنڈیریاں, ٹھیک ہے. اسپیشلی آئی گرو اپ کچھ عرصہ لاہور میں, تو یہ ریڑیوں پہ ہم سب کھا پی رہے ہوتے ہیں فلودہ وغیرہ, اس سے اوائڈ کریں. سر میں ذرا پانی پر دوبارہ اس لیے آنا چاہوں گا چونکہ یہ تھوڑی سی نئی بات مجھے لگی, اور میں کلورینیٹڈ واٹر, بیکاز یہ ہم سنتے تو آئے کہ جو سٹوریج ٹینکس ہیں اس کی صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کلورین ٹیبلٹس ضرور ڈالتے ہیں اس میں کوئی ٹائم پیریڈ کے بعد, اور کہ کتنے لیٹر میں آپ نے کتنی ٹیبلٹس ڈالنی ہیں, لیکن پینے کے پانی میں یہ میرے لیے نہیں بات. دیکھیں سنیں, جی, جب آپ سیپٹک ٹینک یا کلورینیٹڈ واٹر کس لیے ہم یوز کرتے ہیں, نہانے کے لیے, بالکل ٹھیک ہے نا. جب ہم وین وی آر ٹیکنگ اے بیتھ تو پانی تھوڑا سا منہ میں بھی بالکل کلی وغیرہ کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, واٹر سے برش کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. تو کلورینیشن آف واٹر از دا بیسک کانسیپٹ اس ساری بیماریوں کو ختم کرنے کے. تو یہ آپ کو اگر پئیں تو آپ کو ہارم نہیں کرے گا, اٹ ول ہیلپ یو. کلورینیٹڈ واٹر کا یہ جو
میاں شہباز شریف ہیں, جب یہ چیف منسٹر پنجاب تھے جی 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 تو صاف پینے کے پانی کا جو انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا تھا, اس کے پیچھے کانسیپٹ اور تھیم یہی تھا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اس سے جو پانی, ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیں اگر آپ اس کو ہی واٹر بورن ڈیزیزز, پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں, اس کو ایک تو پانی کا سورس اچھا کر لیں, اس کو بوائل کر لیں, اور دوسرا یہ جب سویج کی مکسنگ ہوتی ہے, ہمارے ڈرینیج سسٹم آپ نے ہر بڑے شہر میں دیکھا ہوگا, مونسون کے حوالے سے بارش ہوتی ہے, وہ سارا اس میں وہ ہو جاتا ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ سب سے اہم, اگر آپ کو امیجیٹ ہیلپ کی وہ ایشوز ہیں, تو پانی گھر میں بوائلڈ واٹر میں تھوڑا سا نمک ڈال کے, سالٹڈ واٹر, کہ آپ کے جو باڈی کے سالٹس ہیں وہ کم نہ ہو, وہ پریشانی میں نہ. تو آپ کی اجازت سے میں دوسری طرف آنا چاہوں گا. یہ جو گیسٹرو انٹرائٹس ہے, کالرا ہے, پھر ٹائیفائڈ ہے, ڈائسینٹری ہے, ایک دوسرا بہت بڑا مینس ہے جو آج کل اسکولوں میں, بورڈنگ سکولز میں, نرسنگ ہوم تو ہمارے ہاں نہیں ہے, اللہ کا احسان ہے, ہم پیرنٹس کو خود لوک آفٹر کرتے ہیں. تو ان دنوں میں وہ ایپیڈیمک ہوتا ہے جسے ہم وائرل ہیپاٹائٹس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہیپاٹائٹس ہے جگر کی سوزش, یہ 2 قسم کا ہے. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ جو واٹر بورن ہے, پانی کی وجہ سے, وہ ہے ہیپاٹائٹس اے اینڈ ہیپاٹائٹس ای. آج کی پریکٹس میں ہم ایون اسلام آباد میں ایٹ لیسٹ 4-5 پیشنٹس دیکھتے ہیں, ینگ بچے ان دیئر ٹینز, کہ تھوڑا سا بخار, نازیا, وامٹنگ, یعنی الٹی آ رہی ہے, تو آپ ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں نا ایسے, تو وہ پیلی ہیں, ٹھیک ہے. تو اسے ہم پیلیا یا پیلا یرکان, ٹھیک ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بھی فوڈ بورن ہے, کھانے پینے سے, پینے والی چیزیں, یا ایسا کھانا جیسے کیٹرنگ ہے, کلیکٹیو فوڈ, بورڈنگ سکول میں یا اسکولوں یونیورسٹیز کے کیفیٹیریا میں جب ہائیجین کے سٹینڈرڈز فالو نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو اب اس کی دیکھیں, ایک ینگ بچہ ہے کہ میں نے کل ہی دیکھا, اس کو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے, اس کا کوئی امتحان بھی ہے, اینڈ ہی واز ڈاؤن ود دس پرابلم. تو یہ ٹوٹلی پریونٹیبل ہے. اب یہ ہے کہ فرض کرو اگر ایک انڈیویجول کو ہوا ہے نا, اور ٹائملی نہ اس کا پتہ چلا ہے, نہ اس کی تشخیص ہو, تو وہ پوری فیملی کو ہو جاتا ہے. اسے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں کنٹیجیس ڈیزیز, کہ آپ وہ اس طرح کہ اگر آپ کامن باتھ روم گھروں میں یوز کر رہے ہیں, یا وہی آپ کھانے کے برتن, اسپیشلی کٹلری, پلیٹ, جو بھی فورک, نائف, وہ, تو اس سے یہ ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ پورا گھر, جیسے وائرل فلو نہیں ہوتا, ایک کو ہوا تو پھر سب کی باری لگی. تو اسی طرح ہیپاٹائٹس اے اور ای جو آپ بات کریں کنٹیجیس, ایک سے دوسرے کو کھانے پینے کی چیزوں سے منتقل ہونا. ڈاکٹر صاحب میرے ایک سوال ذرا اسی کے دوران لے لیجئے. ایک مت سن رکھی ہے, اس پہ تھوڑی رہنمائی بھی کیجیے گا, کیونکہ ویسے بھی موسم بدل رہا ہے, ساون بھادو کی انٹری ہو چکی ہے پاکستان میں. یہ میں بہت ٹپیکل اس لیے پوچھ رہی کیونکہ اکثر لوگوں کا سوال یا پریشانی میں نے دیکھی ہے. ایک تو یہ سر کہا جاتا ہے کہ تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا, اس سے آپ کو ہیضہ, ڈائریا وغیرہ یہ ہو سکتا ہے. یہ کس حد تک درست ہے, کس حد تک صحیح؟ دوسرا یہ آم کا استعمال ان دنوں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, جس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ روٹی سے آم کھا رہے ہیں, کچھ کھاتے پیتے آم کھا رہے ہیں, تو ان کے معدے میں گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, پانی کی کمی شروع ہو جاتی ہے, پھر مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں. یہ ذرا یہ فروٹس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا لوگوں کو آگاہ کیجیے گا. آپ نے تھینک یو سو مچ, بڑا اچھا یہ سوال ہے. دیکھیں, کسی بھی فروٹ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. واٹر میلن سے پانی پینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. واٹر میلن, تربوز جسے ہم کہتے ہیں, یہ بڑا ہیلدی فروٹ ہے, لیکن اس سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گیسٹرو انٹرائٹس بڑا ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک ہی گو میں فریش کاٹ کے کھا لینا چاہیے. اچھا, جب آپ اس کو پریزرو کریں گے نا فریج میں یا کہیں, اور دوبارہ کھائیں گے, آپ خود بھی ٹرائی کیجئے گا, زیادہ نہ کھائیں, کہ اس کا ٹیسٹ بڑا آپ کو عجیب لگے گا, بٹر سا, عجیب سا. تو یہ اکثر لوگ بیمار اس وجہ سے ہوتے ہیں, ری یوز سے. آپ ایک ہی
ایکچولی یہ بڑے سائز کا فروٹ ہے. اگر فیملیز بڑی نہ ہو تو پھر 3-4 دفعہ میرا تو پورا ہفتہ چل جاتا ہے. نہیں پھر تقسیم کریں نا, بانٹنا سیکھیں. ہاں تو تم لے کر آنا تو آدھا مجھے بھیج. لے کر تو آتی ہوں تو آدھا لے کر آؤ نا, اتنا سے مجھے کھلاتی. نہیں آپ یو کین اکاموڈیٹ, کھائیں آپ. اور دوسرا جو آم ہے تو غالب نے تو اسے پھلوں کا بادشاہ کہا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا ایکچولی اس میں تھوڑی سی آپ کی بات صحیح ہے کہ ایسڈ معدے میں تیزاب بننے کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے. تو میں خود ایک فارمنگ فیملی سے ہوں, تو ولیج کلچرز میں نا دودھ کے ساتھ آم کے بعد میں دودھ پیتے ہیں, لسی یا دودھ. تو شہروں میں اب وہ کم ہو گئی. ایز سچ یہ دونوں بڑے اچھے پھل ہیں اور یہ دے آر ویری ہیلدی. وہ تو اس سے ایز سچ کوئی ڈیزیز نہیں ہوتی. تو اسی طرح ایک پھل سے ہٹ کے میں بات کروں, چاول ہے, رائس, ری ہیٹ کر کے نہیں کھانے چاہیے, بس تازہ پکاؤ اور کھاؤ. ہاں وہ ری ہیٹڈ جو چاول ہوتے ہیں, آپ سر کسی بھی صورت کا چاہے بریانی والا ہو, ابلا ہوا ہو, سنیں نا, آپ کھا لیں, اس کے گنجائش نکالیں اس کے لیے. سر کہنا یہ چاہ رہی ہے میرے لیے نہیں, پوری پاکستان کے لیے. نہیں پاکستان نہیں, دیکھیں آپ پکائیں اتنا جتنا کھا لیں. بالکل ہم سب تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا بیلٹ ٹائٹ کرنا, اس طرف جانا چاہیے نا. بجلی کی کنزمپشن میں, گاڑیوں میں ایسے ایم لیسنی گھومنے میں, غیر ضروری کھانے میں. اب دیکھیں یہ سنت رسول بھی ہے, بھوک رکھ کے کھائیں. آپ بنوائیں یا بنائیں اتنا نا, لیکن جو ری ہیٹڈ رائس ہے نا, دوبارہ گرم کیا ہوا چاول, اس سے بڑی سیریس ڈائسینٹری ہوتی ہے. آپ اگر اپنی ارد گرد عزیز و اقارب میں کبھی پوچھے نا, کوئی بیمار ہو چکا کیا کھایا کیا, تو وہ رات کے چاول تھے. ہاں جی بالکل, صبح میں نے ناشتے میں کھا لیے. اچھا. تو یہ کوئی ہیلدی پریکٹس نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پریکٹس بدلنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا واپس آتے ہیں سر ہم ہیپیٹائٹس پہ. کیا اس کی ویکسینیشن, اے اور ای کی جو آپ بات کی آپ نے, ویکسینیشن اویلیبل ہے, کامن پریکٹس ہے, اور کتنی اس کی ایفیکیسی ہے؟ ہاں جی, ہیپیٹائٹس اے کی پریونٹیو ویکسینیشن ہے, ٹھیک, اور دوسرا جو ہیپیٹائٹس ہے وہ ای ہے, ٹھیک ہے. میں اس کی بھی ویکسینیشن ہے, یہ نئی ہے, ٹھیک ہے. تو میں آئی مسٹ کانگریچولیٹ کہ یہ ہمارے یہاں رواج ہے, ٹھیک ہے. ہم کمپلیمنٹ یا سپورٹ یا اپریشیٹ نہیں کرتے. پاکستان میں یہ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے فیروز سنز, انہوں نے بڑی ایفرٹس کر کے چائنا سے یہ ہیپیٹائٹس ای کا انجیکشن لانچ کیا ہے. اب یہ دیکھیں تھوڑا سا ریسنٹلی لانچ ہوا, ہاں کوئی سال دو سے. اچھا, یہ پہلے نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور یہ بہت بڑی ان کی ایفرٹ. اور یہ روٹین ایمیونائزیشن میں نہیں ہے, الگ سے لگوانا پڑتا ہے. نہیں, اس کے لیے اویئرنیس ابھی اتنی نہیں ہے کہ ٹھیکا ہے بھی. اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا کہ یہ ای کیا ہے. ای بھی ہیپیٹائٹس ای پیلیا ہے, کھانے پینے سے ہوتا ہے. لیکن اگر یہ پریگننٹ ماں میں ہو جائے تو اس میں 30% چانس ہوتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے, اتنا یہ لیتھل. ہیپیٹائٹس ای حاملہ عورتوں میں بری نیوز ہے. سر حاملہ عورت کی خدا نخواستہ ڈیتھ, یا پھر جو وہ بیبی, اللہ معاف کرے, ماں بچہ دونوں خطرے میں ہوتے ہیں. اور بوڑھے, ایکسٹریم آف ایجز ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں, جو لوگ بوڑھے ہونے کی ڈیفینیشن بھی بچے بڑی دلچسپ ہے کہ ڈاکٹر کی اپنی عمر کتنی ہے. وہ جیسے جیسے عمر میں آگے جاتا ہے نا, وہ بوڑھے کی ڈیفینیشن بھی آگے لے جاتا ہے. تو اینی باڈی لائک 70, 65. تو اس میں جو انجیکشن ہے نا, یہ اگر لگ جائے پریگننٹ خواتین کو, ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ مونسون ادھر ہے نا زیادہ, اور واٹر بورن ڈیزیزز کے ایپیڈیمک بھی آپ ادھر ہے, ٹھیک. تو اس کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے اور اچھی خبر ہے. ایک کا بھی ٹیکہ بچوں میں تو لگ رہا ہے. تو اڈلٹس جیسے جن کو ہارٹ کنڈیشنز ہیں, کرونک لیور ڈیزیز ہے, کڈنی ڈیزیز ہے, ان کو اے اور ای کے ٹیکے لگوا لینے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے آپ بہت بڑی تکلیف سے بچیں. بالکل ٹھیک ہے. یہیں پر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں سر, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ہیپیٹائٹس اے اینڈ ہیپیٹائٹس ای, ان دونوں کی ویکسینیشنز موجود ہیں, بالخصوص پریگننٹ خواتین, بوڑھے افراد,
کوئی کوموربڈیز ہیں کہیں اور کوئی بیماری ہے تو زیادہ ضرور ہے, لیکن جنرل پریکٹس بھی ہونی چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے پریونٹیو کام کرنا ہے, امیونائزیشن کی طرف جانا ہے. تھینک یو سو مچ سر, ساتھ موجود تھے آپ اور ہم سے گفتگو کر رہے تھے واٹر بورن ڈیزیز پر بالخصوص, اور پھر ہم نے بات کی امیونائزیشن کی. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, نیوز بریک, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. نہیں ایسے نہیں, آپ کو کہنا چاہتا ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں, میں نہیں کہہ سکتی, لیکن آپ نے مجھے نہیں آتا, لیکن مجھے آتا نہیں ہے. نہیں پھر میں نے ٹرائی کیا تھا. اینی ویز یہ اب ہم کیوں کہہ رہے ہیں, بچے تو پہچان چکے ہوں گے لیکن بڑوں کو بھی تھوڑا سا پہچاننا پڑے گا. لیکن شاید وہ والے بڑے پہچان جائیں جن کے بچے جن کے بچے ان کے بچوں جتنے ہیں, جن کے بچے ان کے بچوں جتنے ہیں. آپ نے ایک کارٹون دیکھا ہے ڈورا نامی لڑکی, ٹھیک ہے, اور پیرنٹس اس سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں, بچے تو بہت زیادہ اچھی طریقے سے واقف ہیں, اور یہ ایک ایسی آواز ہے جس نے ہر بچے کے دل میں ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر بنا رکھا ہے. اور یہ آواز جب بھی ان کی کانوں کو چھوتی ہے تو وہ اپنی امی سے کہتے ہیں اچھا نہیں آپ یہی چینل لگائیں, مجھے یہی دیکھنا ہے. یا پھر اب تو آئی پیڈز ہیں, آپ کے پاس موبائل فونز ہیں, آپ کے پاس ٹیبز ہیں, تو آپ جو ہیں بچے تو اب خود سے لکھتے ہیں ڈورا کارٹونز, کچھ منہ سے بول کر کہتے ہیں, جن کو لکھنا نہیں آتا ڈورا کارٹونز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. یہ پرسنالٹی کون ہے جو اپنی آواز کا جادو جگاتی ہیں اور بچوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں؟ ان سے تو ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہی ہیں, لیکن وہ کریکٹر کون سا ہے کارٹون کا, ذرا پہلے وہ آپ کو دکھائیے جی ذرا. ہیلو, میں ہوں ڈورا. یہ کام کر رہا ہے, دوبارہ بولیے. اٹھ جاؤ پھولوں. دیکھیے آپ نے پھول اگا لیے. وہ دیکھو وہاں سے رینبو بھی نکل رہا ہے. ارے کیا وہ رینبو کے کونے پہ ایک یونیکارن ہے؟ واو, ایک یونیکارن. ہمارے گارڈن میں یونیکارن آ گیا. خوبصورت. اچھا, جب آپ یہ آواز سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی بچی ہی ہے جو یہ بات کر رہی ہے, لیکن ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے کون. ایگزیکٹلی دکھائیں گے بھی, اور صرف کارٹونز کی بات نہیں ہم کر رہے, کچھ ڈرامے بھی ہیں جن کی وائس اوور آرٹسٹ رہی ہیں. کنزل ایمان راشد صاحبہ نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, اور جب میں ڈراموں کی بات کر رہا ہوں تو آپ نے ماشاءاللہ ارطغرل الغازی میں بھی ایک کریکٹر کی وائس اوور کی ہے. ویلکم کرتے ہیں آپ کو. کیسی ہیں آپ کنزل ایمان؟ الحمدللہ, آپ لوگ کیسے ہیں؟ تو نارمل بولتی ہیں, ہم سمجھے آپ ریئل لائف میں بھی کچھ ڈیفرنٹ آواز کے ساتھ بات کریں گی. اچھا کنزل ایمان, مجھے سب سے پہلے جاننا آپ سے, کتنے کیریکٹرز اب تک آپ کر چکی ہیں, ان کی وائس اوور کر چکی ہیں؟ جی ماشاءاللہ سے کام اتنا زیادہ کیا کہ ویسے تو بہت سارے کیریکٹرز ہیں, لیکن کچھ ایسے کیریکٹر بہت سارے کیے ویسے تو, لیکن کچھ ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں. تو اگر ارطغرل کی بات کی جائے تو میں نے اس میں 5ویں سیزن میں جو ہے وہ عثمان کا کیریکٹر کیا تھا, اگر آپ لوگوں نے دیکھا. اس کے علاوہ سلطان, جی, اور سلطان عبدالحمید کے لیے میں سارہ ہدایہ کا کیریکٹر میں نے کیا تھا. اور کارٹونز کی بات کی جائے تو کارٹونز میں آپ لوگ کو جیسے جانتے ہیں ڈورا سے ہی آپ لوگ مجھے جانتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے 7 اینڈ می کے لیے میں نے سنو وائٹ کیا تھا. اس کے علاوہ جنگل بک میں کیا تھا, اور ہماری کہانی کے لیے میں نے شراز کا کیریکٹر کیا تھا. میں نے بیسکلی اپنا جب کریئر سٹارٹ کیا تھا تو میں نے ایک بچے کے کیریکٹر سے ہی سٹارٹ کیا تھا. تو انگنت کیریکٹرز ہیں, ایک ساتھ بتانا ذرا مشکل ہو جائے گا. آپ کو تنگ بھی کرنا چاہ رہے, کوئی بات نہیں. تھوڑا سا جاننا چاہیں گے جنگل بک میں کیریکٹر کون سا تھا کنزل ایمان؟ جنگل بک سمجھیے میری کریئر کا پہلے اپنا اگر فون آپ بند کر دیں, کیونکہ اس طرح بیچ میں بار بار لوگ کالز کریں گے. صبح پاکستان جو دیکھ رہے ہیں وہ کالز کرے گا آپ کو فور شیور, تو اس کو اگر آپ سائلنٹ پہ کر دیں, اور ساتھ ساتھ ہمیں پلیز پھر بتائیں کہ جنگل بک کا کیریکٹر کون سا تھا. جنگل بک میں میں نے رنگو کی وائف کا کیریکٹر کیا تھا, ایک ٹرکی کا کیریکٹر کیا تھا.
हम दोबारा से आपसे कॉल कनेक्ट हैं ताकि ये बार बार कॉल में डिस्टॉर्शन ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके इस वक्त ये सेगमेंट देख रहे होंगे और ये सेगमेंट बिलखुसूस हम बच्चों के लिए ही इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको हमेशा से कहा है कि अब हम कुछ इस तरह के सेगमेंट्स लेकर आएंगे कि बड़ों की तो बातें यहाँ पर होती हैं लेकिन बच्चों के दिल की बातें भी होनी चाहिए। और उसमें से डोरा एक ऐसा कैरेक्टर है, गो कि आपकी शख्सियत में बहुत सारे पहलू, बहुत सारे किरदार, बहुत सारी कहानियां छुपी हैं, लेकिन बच्चों के एतबार से अगर स्पेशली देखे जाएं तो डोरा को हमने मेन स्ट्रीम बनाकर आज आपसे बात की। तो एक बार फिर से कंजुल ईमान हमारे साथ मौजूद है। कंजुल ईमान, ये बताइएगा, यूं तो आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा, आपका अपना फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है? मेरा रहा है स्नो वाइट का, जो कि मैंने किड्स जोन पाकिस्तान के लिए किया था और वहां पर डबिंग डायरेक्टर होते हैं सलमान अख्तर साहब। उन्होंने मुझे जो है वो जब मैं मतलब कार्टून्स के आगाज ही किया था, कि स्टार्ट लिया था, कुछ मैंने छोटे छोटे कैरेक्टर्स किए थे जंगल बुक में, इसके अलावा टॉल टेल्स के लिए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम इस बच्ची पे जरा मुझे बोलकर दिखाओ। तो जब मैंने उस पर बोला तो वो परफेक्ट वॉइस चले गई। तो वो कैरेक्टर मेरा मतलब लीड कैरेक्टर था कार्टून्स, बेसिकली वो सिटकॉम था, तो उसमें वो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर था, तो वो मेरा सबसे फेवरेट है। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहें कंजुल ईमान के 5, 6, 7 कैरेक्टर्स, आपने बस यूं करना है कि अच्छा उस्मान कह के और फिर उसका एक जुमला और फिर डोरा एंड देन यू नो सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये कर पाएंगी 5-7 कैरेक्टर्स एक गो में? 5 से 7 कैरेक्टर्स एक गो में? आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, आई एम सॉरी। 7 कैरेक्टर्स एक गो में, आप बिल्कुल सही समझी हैं जी। तो अच्छा, उस्मान का कैरेक्टर, अगर मैं उस्मान की बात करूं तो उस्मान का कैरेक्टर कुछ इस तरह का था, जब वो ऐसे बोलता है कि बाबा मुझे शिकार पर जाने की इजाजत दीजिए, मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ बाबा। बाबा मुझे कोई खतरा नहीं होगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अच्छा, स्नो वाइट का जो कैरेक्टर है वो कुछ यूं है। साइकिल का टायर पंचर हो गया, क्रीम का पूरा पैकेट गिर गया, टेस्ट पे कम मार्क्स मिले और मेरा नेकलेस भी खो गया। इसके अलावा वी बेयर बेयर्स के लिए मैंने जो किया था वो है ग्रिजली बेयर, ये मेरा थर्ड कैरेक्टर था। क्या हमसे कोई प्यार नहीं करता बैटमैन? हमें कोई ओके, तो दिस इज थर्ड वन था। अब मैं फोर्थ वन है डोरा का है। हाय, मैं हूँ डोरा, आप सब कैसे हैं? और मेरा जो 5वां कैरेक्टर अगर आप देख लें तो सारा हिदाया का मैंने बोला था। उसकी लाइन जरा बड़ी मुश्किल होती है तो मैं शायद बोल नहीं पाऊंगी, मुझे कोई डायलॉग उसका याद नहीं आ रहा। ओके, चलें, नहीं जबरदस्त, आपने माशाल्लाह जितना भी किया काम खूब किया और बहुत से कैरेक्टर्स आपकी पहचान बन जाते हैं, जैसे कि डोरा और इस तरह के और कैरेक्टर्स जो कि आपने माशाल्लाह। उस्मान वाले ने तो मुझे भी हैरान कर दिया कि एक बच्चे की आवाज और थोड़ा सा आपने उसमें सॉफ्टनेस भी रखनी है और मेल वो भी देना है, इफेक्ट भी देना है। यू आर अमेजिंग माशाल्लाह कंजुल ईमान, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो बस देखें अल्लाह ताला का दिया हुआ टैलेंट है और बस। हाँ, मैं कंजुल ईमान ये बताइए, खुदादाद सलाहियत है ये, थोड़ा सा आप अपनी आवाज में वेरिएशंस लेके आई, ये कभी बचपन में इस तरह का कुछ ट्राई किया हो, फिर उसके बाद आपने अपनी चीजों को, अपनी आवाज को, अपने लहजे को थोड़ा पॉलिश किया हो? मैं जो है मैंने नकलें उतारने का बहुत शौक था, मिमिक्री करने का। अच्छा। और वो भी दूसरों की आवाजों में, यानी कि जिसकी जैसी आवाज है उसको उसी की तरह कॉपी करने का मुझे बहुत शौक था। तो जब मैंने ये डबिंग का काम देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि शायद मुझे इसमें भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सी वेरिएशंस में बोल लेती हूँ। एक तो टैलेंट तो था ही, फिर मैं खुद से भी कोशिश करती थी कि इसको मैं इस तरह से करूँ, इसको मैं क्या मैं ये आवाज बना सकती हूँ। तो जब तक आपको अल्लाह ताला टैलेंट नहीं देता तो आप ये कर भी नहीं पाते। बाकी जहाँ तक पॉलिश कंजुल ईमान बिल्कुल ठीक, ज़रा आपने खुदा सलाहियतें हैं, फिर आपने उस पर काम भी किया, लेकिन आपने कहा नकल उतारती थी, तो क्या किसी टीवी स्टार की नकल आप उतार सकती हैं अभी, मीरा जी के अलावा? मीरा जी के अलावा नहीं, मुझे उनकी आती नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। अगर नकल उतारने का मौका मिले तो किसको कॉपी करती हैं, या कभी घर में शुगर या यूं करते हैं कि आप कोई नकल उतारिए, नाम लिए बगैर हम ट्राई करते हैं गेस करने की, ताकि अंदाजा भी हो। अच्छा, वैसे मैंने किसी एक्टर की कभी नकल नहीं की, मैंने ज्यादातर जो की है ना वो अपने मतलब सर्कल के लोगों की ही की है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा शरारती होंगी, आपने तो टीचर्स की खूब नकल उतारी होगी। जी जी बिल्कुल वो खुद कहती थी कि भाई तुम तो बहुत मतलब तुमने हमारी आवाज कैसे बनाई, सबसे पहले उनका ये सवाल। फिर मेरी कुछ फ्रेंड्स भी होती थी
تو وہ اس سے بہت زیادہ کچھ پارٹیز ہوتی تھی اسکول میں, تو وہ یہ والا سیگمنٹ لازمی ہوتا تھا کہ ایمان نے آنا ہے اور پھر نقلیں اتارنی سب کی, یہ بہت ہوتا تھا. کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ اسکول سے کال آئی اور آپ کے ممی یا پاپا سے بات کرنے, پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے کرو بات, میں ہی بن کے بات کروں گی, ان کی آواز میں آپ نے نمٹا دی کال؟ کبھی شکایت نہیں آئی, ویسے تو اللہ کا شکر ہے, اور ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا, اللہ کا شکر. یہی کام کبھی کیا کہ فیملی میں کسی کی کال آئی ہو یا سرکل میں کسی کی کال, اور آپ نے اپنے ہی کسی اور بہن بھائی کیا سرکل میں کسی اور کی آواز نکال کے ان سے بات کر لی ہو؟ ایسا ویسے اتفاق کبھی بھی نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا. بچی ہیں آپ. میں جب بھی کرتی تھی سب کو سامنے ہی کرتی تھی, کبھی میں نے کسی کو بیوقوف نہیں بنایا. کون سا نیا پروجیکٹ جس پر کام ہو رہا ہے آج کل؟ جی کون سا نیا پروجیکٹ ہے جس پر کام ہو رہا ہے آج کل؟ اچھا, کام اس پر بہت سارے پروجیکٹس ہیں, انگنت ہیں. کچھ ظاہر سی بات ہے کچھ آنر ہونے سے پہلے میں کچھ نام بتا نہیں سکوں گی, اور باقی ہم کارٹون نیٹ ورک کے لیے کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کڈ زون کے لیے کچھ پروجیکٹس کر رہے ہیں جو کہ ابھی آنر نہیں ہوئے ہیں. صحیح. اچھا, ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرکش ڈراماز پر آپ نے خاصی اپنی آواز کا جادو جگایا ہے, تو جو آپ کے نئے پروجیکٹس ہیں, میں نہیں کہہ رہی کہ آپ مجھے ہمیں نام بتائیں, لیکن کیا یہ کچھ انہی پروجیکٹس کا ایک کڑی ہے یا پھر کچھ اور کرنے جا رہی اس بار آپ؟ ویسے انہی پروجیکٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے, یعنی کہ کچھ نیو کیریکٹرز بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے آواز بدل لیتی ہوں, چینج کر لیتی ہوں, تو کوئی نہ کوئی نیو کیریکٹر بھی کر لیتی ہوں اس طرح سے. تو اور نئے پروجیکٹس بھی ہیں جن پہ میں کام کر رہی ہوں. لیکن ایک میں پوائنٹ یہ ریز کرنا چاہوں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے قومی پروجیکٹس پہ بھی کام کروں. یہ میری بڑی خواہش ہے کہ اینیمیشن ہو پاکستان میں, اور میں پاکستان کی جو اینیمیٹڈ موویز ہیں, کارٹونز ہیں, ان پر میں اپنی آواز استعمال کروں. اب تک موقع نہیں ملا؟ اب تک موقع نہیں ملا. اچھا, پاکستان میں ایک مووی ریلیز ہوئی تھی ڈونکی راجا, بڑی ہٹ ہوئی تھی وہ مووی, بچوں میں بڑی مقبول تھی, بہت سارے کریکٹرز تھے اس میں, اور پھر وہ سیف گارڈ والے کارٹونز تھے, ڈرٹی یہ وہ. تو کبھی دیکھا کوئی کریکٹر ایسا جس کو آپ کو دل کیا کاش یہ والا کریکٹر میں ڈب کرتی؟ جی بالکل, ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ کیونکہ اس وقت دیکھیں, ایک تو مسئلہ یہ کہ ذرائع ہمیں معلوم نہیں ہوتے کہ ہم کہاں رابطہ کریں, کس سے بات کریں, کہ ہم بھی تھوڑی صلاحیت رکھتے ہیں, آپ ہمیں بھی بلا لیجیے, ایسا ہوتا ہے. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوا دیکھ کے خواہش ہوئی کہ میں بھی کروں. تو وہی خواہش کا ذکر میں اپنے آپ کے پروگرام میں کر رہی ہوں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اپنے قومی پروجیکٹس پہ کام کر سکوں. انشاءاللہ آپ کو اس کا موقع ملے گا کنزل ایمان. لیکن بسائڈز دیٹ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں جسٹ وائس اوور آرٹسٹ ہوں, اور میری خواہش ہے بس میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اسٹڈیز دوبارہ اسٹارٹ کروں گی. اور مجھے کیونکہ میں کام میرا زیادہ تر وائس اوور کا ہی ہوتا ہے, میں ڈبنگ آرٹسٹ ہوں بیسکلی, اور نعت خواں بھی ہوں. ماشاءاللہ جی, ظاہر آواز آپ کی اتنی خوبصورت, اور آپ فل ٹائم وائس اوور آرٹسٹ کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اینڈ جو پاکستان میں بننے والے پروجیکٹس ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ ضرور کانٹیکٹ کریں گے آپ سے, بیکاز یو ہیو دا ٹیلنٹ, اور آپ اس میں بہت اچھا کام کر سکتی ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, ساتھ موجود تھیں آپ, بہت شکریہ تمہارا کنزل ایمان. چلیں جی, بڑھتے ہیں آگے اپنے اگلے موضوع کی طرف اور اگلے مہمان کی طرف. اور آج ہم بات کریں گے نہ صرف کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی بلکہ پاورٹی ایلیویشن کی, چونکہ جو حالات اس وقت پاکستان کے ہیں, یا فور دیٹ میٹر گلوبل فینومین ہے نا, انفلیشن, مہنگائی, بے روزگاری, مسائل, ان کے حل کے لیے کچھ انڈیویجول ایفرٹس ہوتی ہیں اور کچھ کمیونٹی بیس پروجیکٹس ہوتے ہیں, کچھ ادارے ہوتے ہیں جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ سب ان کا گول ایک ہے, حالات میں بہتری لے کر آنا, جو بلو دا پاورٹی لائن ہے ان کو تھوڑا سا اپ لفٹ کرنا, تاکہ وہ بہتر طور پر جی سکیں, اپنے حالات کو بدل سکیں. اور اسی کے لیے اگر ہم گلوبل فینومیناز کی بات کریں تو کچھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جس پر پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے, اور ٹارگٹ یہی سیٹ کیا جاتا ہے کہ 2030 تک جو ہے, 2015 میں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز مقرر کیے کہ 2030 تک ہم اس پر خاصی حد تک کام کر چکے ہوں. تو جب اس پر ہم بات کرتے ہیں, بہت سے ادارے جب میں کہہ رہا ہوں کہ کام کریں, تو ایک ادارہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن. اس کے رول کی بات کریں گے, اور ان کے شریک بانی ہیں ڈاکٹر محمد خالد ریاض صاحب. آج ہم پروگرام میں انہوں نے جوائن کیا, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, تھینک یو. سر ماشاءاللہ کئی دہائیوں کا آپ کا تجربہ اور آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تھوڑا جاننا چاہتے ہیں آپ سے پاورٹی ایلیویشن پر, پہلے کامنٹ لے لیتا ہوں آپ سے, کتنا کام ہوا آپ کی طرف سے, آپ جنرل آپ کی آبزرویشن کیا ہے اداروں کی طرف سے, پاورٹی ایلیویشن پر کتنا کانکریٹ کام ہوا ہے؟
اس خاموشی کا میں کیا سمجھوں کہ اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. یہ جو ابھی آپ نے 2030 کا کوڈ دیا تھا نا, یہ 2015 کی پریڈکشن یہ تھی کہ دنیا بھر میں 2030 میں پاورٹی ختم ہو جائے گی. یہ نہیں کہ ہم نے سبسٹینشیل کام کیا ہوگا, ختم ہو جائے گی. دیز ور ایکچوئل کیلکولیٹڈ نمبرز. اس پہ ایک جیفری سیکس ہیں, ایک پروفیسر سوشل سائنسز میں نیو یارک میں, انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی, اینڈ پاورٹی ناؤ. ہی از ون آف دا لیڈنگ تھنکرز ان دس ایریا. انفارچونیٹلی میں نے کوئی ریسنٹ نہیں دیکھے اس پہ ٹرینڈس, لیکن کووڈ کی وجہ سے آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ دیٹ گول ول ہیو ٹو بی ریسیٹ. اوکے. ایک تو مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک جیسے, میں ایکچولی امریکن سٹیزن ہوں جسٹ, سو میں ہمارے ملک سے, میری مراد امریکہ نہیں ہے, لیکن ہمارا, میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں تو اسے بھی ہمارا ملک ہی سمجھتا ہوں. تو ان ملکوں میں تو پاورٹی 40-50% پر ہے, وچ از شیمفل. اب مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ حالات میں 2030 تک یہ ختم ہو سکتی ہے. سر پلیز کریکٹ می, کیا اگر کووڈ نہ آتا تو 2030 تک ہم غربت پر قابو پا لیتے؟ یہ کیلکولیشنز تھی سوشل سائنٹسٹ کی. آپ انہیں ایک ریئلسٹک فگر سمجھتے ہیں؟ ایز اے ورکر ان دا فیلڈ, اینڈ آئی تھنک سو, آئی تھنک اٹس ڈویبل. اوکے. دیکھیں, آپ لوگوں کی جنریشن جو ہے ہم لوگوں سے بہت زیادہ اسمارٹ ہیں. آپ لوگوں کو جو ایکسیسز ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے, اب میں یہاں پہ پاکستان میں اتنے بچوں سے ملا ہوں جو یہاں پر بیٹھے ویسٹرن کنٹریز کے لیے کام کر رہے ہیں گھروں سے, اینڈ دے میکنگ ریزنیبل انکمس. پرابلم یہ ہے کہ مہنگائی وغیرہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اٹس کائنڈ آف ٹیکن دم بیک. لیکن اپرچونیٹیز اتنی بڑھ گئی ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور انٹلیکچوئل جو کیپیسٹی ہے اس کے بڑھنے کی وجہ سے, کہ وہ جو پرانا سسٹم تھا اس پر چلنا ضروری نہیں ہے. پیپل آر فائنڈنگ سو مینی نیو ویز. سو یس اٹ از پاسبل. لیکن آئی تھنک ہم لوگ سے, آئی مین ہماری پاکستانی کمیونٹی, ہم بہت پیچھے ہیں. And we don't realize actually why is it important to alleviate poverty. So I want to kind of address what the poverty does. Okay. Which we don't really talk much about. دیکھیں, دنیا بھر میں اسٹیٹسٹکس ہیں کہ ایک انسان کا فیوچر جو ہے دیٹ از ڈٹرمنڈ ان دا فرسٹ 1000 days آف ہز اور ہر ایگزسٹنس. بالکل ٹھیک. including starting from the day of conception in the mother's womb. Yes. آپ اس concept سے familiar ہیں؟ بالکل familiar ہے. There's actually a book written on this first 1000 days. First 1000 days. ٹھیک ہے. اگر اور دنیا کے میجورٹی ملکوں نے اس کو ایز پبلک پالیسی اڈاپٹ کر لیا ہے اس ایشو کو سالو کرنا. اچھا, اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے, half of them are malnourished in Pakistan. Yes. تو اس بچے کا کیا قصور ہے جو اس سے جنم لے گا, کہ جو اس کے پیٹ میں پل رہا ہے, کہ اس کی ماں اتنی غریب ہے کہ اس بچے کو ووم میں نیوٹریشن نہیں مل رہی. But now you are basically sentencing that person to incompletely developed mental, physical, intellectual capacities. اس لیے اس میں پاورٹی کا بہت بڑا رول ہے. میں I mean you can just look at گھر میں سب سے آخر میں کون کھانا کھاتا ہے ایک ایوریج فیملی میں, not the well off families. The mother. سب سے اگر مرغی نے انڈے دیے ہیں آج, تو سب سے پہلے وہ میاں کو ملیں گے کہ وہ مزدوری کرتا ہے. I'm not talking of the middle class and but ایک جنیرک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن سب سے پہلے ویج ارنر کو ملیں گے کہ اس کی صحت ٹھیک رہے. اس کے بعد بیٹے کو ملیں گے کہ وہ نیکسٹ ویج ارنر آئے گا. لیکن آل دو اب لڑکیوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے لڑکوں کو ویج ارنرس کے طور پر بھی. اس کے بعد جو بچے ہوں گے وہ ماں بچوں کو تو پہلے کھلائے گی, پھر بعد میں خود کھائے گی.
تو یہ وہ زمینی حقائق ہیں جو کہ اس وقت مطلب یہ کہ ہماری سوسائٹی پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ بھی بتائیے گا, آپ نے کہا نا کہ 2030 تک آپ کو مہنگائی کا گراف یا غربت کا گراف نیچے آتے ہوئے نہیں نظر آ رہا. ایسے میں سٹیپس کیا لینے چاہیے پاکستان کو؟ وہ کہ گورنمنٹ بھی بہت کوشش کر رہی ہے, بجٹ میں بھی کسی نہ کسی حد تک سبسڈی دینے کی پوری کوشش کی گئی ہے. ہمیں انڈیویجولی بھی کیا سٹیپس لینے ہوں گے؟ اس معاشرے کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں, I'll digress a little bit here. اس وقت unfortunately we have become a very divided community. There are no two people who can even talk to each other and have a decent debate. Agreed. This is the first. میں پاکستان چھوڑ کے چلا گیا تھا 1970 میں, but I have come here 2-3 times almost every year, and I mix with the society at all levels. This is the first time that I feel like we are in a downward spiral. Because of the policies? Because of the policies and because the society has become so divided. Polarized society. Polarized کہہ دیں. I mean basically people no longer, they are lost in unnecessary debates which will not solve any of the problems. میں ٹی وی شوز دیکھتا ہوں, وہ ان ٹاپکس پہ بات کر رہے ہیں جو غربت کو نہیں ایڈریس کر رہے, جو تعلیم کو نہیں ایڈریس کر رہے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, اٹس ویری کائنڈ آف یو ٹو گیو می دس اپرچونیٹی. لیکن 90% آف دی ٹاک شوز آر ناٹ فوکسڈ آن دا ریئل پرابلمس. اگریڈ. اسپیشلی 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک جو ہو رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کوئی فائدہ نہیں ہے, لا حاصل بحث ہے. بالکل. اور لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ گھروں میں بھی بیٹھے تو وہی بحث ہو رہی ہے, میاں بیوی میں بھی وہی لڑائی ہو رہی ہے آنیسٹلی, بچوں کے بھی وہی جھگڑے چل رہے ہیں. تو لیکن جو اصل ایشوز ہیں ان پہ کوئی فوکس ہی نہیں کر رہا. وی نیڈ اے اسٹیٹس پرسن ہو کین ایکچولی برنگ آل دیز ڈائیورجنٹ opinions and people together and get them to focus on 2 or 3 most important issues, and we all agree that we'll put everything else on the back burner and solve these 2 or 3 problems, then we'll come back and start our fight if we want to. لیکن میرا خیال اگر آپ ان 2-3 پرابلمس کو سالو کر دیں گے تو پھر ہمیں آپس میں لڑنے کی ضرورت بھی نہیں رہے. بالکل ایسے ہی ہے. You know, and what are our 3 biggest problems جو ہمارے, اگر ہم اپنے فیوچر کو دیکھیں, دی illiteracy, ابھی بھی 22 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. ایک تو پہلے وہ مینٹلی ان کی جو لرننگ کیپیسٹی ہے وہ امپیئرڈ ہے بیکاز دے ور بورن ٹو ویل نرشڈ مدرز. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ یہاں تو آپ نے illiteracy کی بات کی نا, جو وہ لوگ جو illiterate ہیں, لیکن وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں, وسائل تو ان کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈگریز کمپلیٹ کرنے کے بعد اب کس طرف جائیں, کیونکہ ہم بارہا پروگرامز میں یہ بات کرنے کی کوشش کریں کہ اب انٹرپرینورشپ کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ یہاں پر اب ایسے معاملات ختم ہو رہے ہیں کہ آپ کو سرکاری نوکری مل سکے یا آپ کسی پرائیویٹ کمپنی میں جا کے اپنا حصہ ادا کر سکیں. معاملات تو اب کسی اور جانب بھی جا رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور انٹرپرینورشپ should not be limited just to work in Pakistan. See, the whole world is just one village now. Exactly. ہمارے جو بچے ہیں ان میں ماشاءاللہ اتنی قابلیت ہے, and they are actually proving themselves. Yeah, despite the malnutrition and despite inadequate education, they are still able to compete in the world. اگر انہی بچوں کو آپ پراپرلی ایجوکیٹ بھی کر دیں, ان کی میل نرشمنٹ ٹھیک کر دیں, ان کی ہیلتھ ٹھیک کر دیں, تو they can solve the problem themselves. لیکن اگر آپ ان کو آپ مائکرو نیوٹرین ڈیفیشنسی جو ہمیں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کے برینس پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پا رہے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ مطلب ہے کہ اگر ایک بندے کو سب کلینکل مائکرو نیوٹرین ڈیفیشنسیز ہیں اور وہ کلاس میں فرسٹ آ رہا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, بٹ دیٹ پرسن could have been a genius if he did not have the micronutrient deficiencies. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ مسائل ہیں جنہیں پبلک پالیسی میکرز نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی, بیکاز دے ہیو ٹو مینی ادر تھنگس ٹو ورری اباؤٹ.
So if there's any way to shift the focus of our thinking towards solving the education, the healthcare, and the poverty issues, and put other things on the back burner, there's nothing, I mean, you and I can disagree on something. नहीं आई एग्री सर, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट यहाँ पे रेज किया. But तीन you- चीजें जी तीन चीजें सर, क्योंकि वक्त की किल्लत है. तीन चीजें नहीं, पॉवर्टी एलिवेशन के साथ साथ हेल्थ एंड एजुकेशन पर आपने फोकस करना होगा एट एवरी लेवल. इससे मसाइल का जो है वो हम हल कर पाएंगे. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थे आप और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे. और ज़ाहिर है ये बड़ा अहम होता है कि हम इस पर डिस्कशंस भी करें. और सर ने इतना प्यारा पॉइंट रेज़ किया कि जो शाम के शोज़ हो रहे हैं जिसमें सिर्फ पॉलिटिकल बैशिंग हो रही है, जो पोलराइजेशन नज़र आ रही है, जो इनटॉलरेंस हमें नज़र आ रही है, और यही हमें फिर घरों में नज़र आ रही है, इदारों में नज़र आ रही है, दोस्तों यारों में, बहन भाई में नज़र आ रही है. इससे हटना होगा, इससे आगे बढ़ना होगा, और जो रियल इशूज़ हैं ना सिर्फ उस पर बात करनी होगी बल्कि उनके हल की तरफ कदम भी बढ़ाने होंगे. हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने अगले मौजू की जानिब. और आज हमने एक मौजू सेलेक्ट किया और वो है हज और उसके जिस्मानी सेहत पर क्या उसका असर होता है. जैसे कि हम नमाज को के जब मेडिकल बेनिफिट्स की बात करते हैं तो आज हम हज और उसके मेडिकल बेनिफिट्स की बात करेंगे. इस पर मजहबी स्कॉलर भी साथ मौजूद होंगे, और चूँकि हमारे जुम्मे की मुनासबत से एक मौजू होता है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस सेगमेंट को जो है वो उसका आगाज़ नाते रसूल करीम से करें. तो उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है नात ख़्वां अब्बास अली अशरफ उबैदी साहब. उनकी तरफ बढ़ेंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे, बल्कि सुनते हैं कि किस कलाम का इंतखाब आज उन्होंने किया है. तो अब्बास अली अशरफ उबैदी साहब प्लीज़. रुखे मुस्तफा को देखा रुखे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा. रुखे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा. ये करम है मुस्तफा का, ये करम है मुस्तफा का कि शब गम ने ढलना सीखा. और ये ज़मीन रुकी हुई थी, हाँ ये ज़मीन रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था, ये फलक थमा हुआ था. चले जब मेरे मोहम्मद, चले जब मेरे मोहम्मद, तो जहाँ ने चलना सीखा. चले जब मेरे मोहम्मद, तो जहाँ ने चलना सीखा. और मैं तलाश में था रब की, हाँ मैं तलाश में था रब की, कहाँ ढूंढता मैं उसको. पड़ी नात जब नबी की पड़ी नात
जब नबी की तो खुदा से मिलना सीखा और मेरा खलीश मुज़फ़्फ़र मेरा खलीश मुज़फ़्फ़र दर पाके मुस्तफा पर दर पाके मुस्तफा पर मेरे जज़्बे आशिकी ने मेरे जज़्बे आशिकी ने कहाँ घर बदलना सीखा रुखे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा ये करम है मुस्तफा का ये करम है मुस्तफा का शबे गम ने डलना सीखा रुखे मुस्तफा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। अब्बास अली अशरफ उबैदी साहब, जज़ाकल्लाह इस खूबसूरत कलाम के लिए। नाज़रीन, जिस तरह हमने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अपने मौजू से मुतालिक आपको बताया था कि आज हम कोशिश ये करेंगे कि हज और उसकी वजह से जो इंसानी जिस्म पर असरात हैं, यानी मैं बात करूं कि हर रुकन का एक बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ पर, ज़ाहरी भी, बातनी भी, रूहानी भी। इस अहम मौजू पर जिस शख्सियत ने आज हमें ज्वाइन किया, डॉक्टर जमील राठौर साहब ने, मैं ज़रूर कहूँगा कि नमाज हो, वज़ू हो, ऐसे मामलात में जिस तरह वो एक्सप्लेन करते हैं कि उसका हमारी हेल्थ पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है, साइंस कैसे साबित करती है, तो ही इज़ द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन टू टॉक टू। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले शोएब भाई आपको, आपकी को-एंकर, आई डोंट नो हर नेम बट आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि आज हज से मुताल्लिक जितने रुकन हैं, रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा हो, मिना में क़याम हो, मुज़दलिफ़ा, इस सारे दिनों का जो पूरे रूटीन होती है उसका हम पर जो इम्पैक्ट आता है वो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बुनियादी बात तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ शोएब साहब के इस्लाम ने जो हज है वो सेहतमंद लोगों पर फ़र्ज़ किया है। जहाँ पर उनकी माली इस्तात हो वहीं पर उनकी हेल्थ भी बेहतरीन कंडीशन में हो, तो ऐसी सूरत में हज पर जाना चाहिए। और आपको पता है कि आजकल पेंडेमिक डिजीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह आजकल आहिस्ता आहिस्ता रेडिकेट हो रही है, बट स्टिल द डिजीज़ इज़ देयर। तो मैं ये समझता हूँ कि हमको हज पर जिस तरह हम तैयारी करते हैं, एहराम बांधते हैं, अपना जब भी फ्लाइट कर रहे हो, कहीं भी फ्लाई कर रहे हो, तो हम अपनी कुछ चीज़ें जो कि हमारी ज़्यादा राह या सफ़र के अंदर इस्तेमाल होती है या वहाँ डेस्टिनेशन पे जाके ज़रूरत पड़ती है, वो कुछ चीज़ें हम ज़रूर अपने लगेज के अंदर डालते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो हमारे भाई और बहन हज पर जा रहे हैं उनको कुछ प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन्हें सबसे पहले अपनी सेहत की फिक्र करनी चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये हज जो है इंसानी ज़िंदगी के लिए एक संगे मील होता है। जिस तरह आप हज पर जाते कमिट करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि ए रब्बे करीम मैं हज पर जा रहा हूँ, फ़कत ये एहराम की चादरें नहीं बदल रहा बल्कि तुझसे वादा करता हूँ अपनी ज़िंदगी को भी बदलने की कोशिश करूँगा, मेरा आने वाला कल गुज़श्ता कल से बेहतर होगा। तो जब इंसान ये कमिटमेंट रब से करके जाता है तो मैं ये समझता हूँ ये उसको रूहानी तौर पर स्ट्रांग करता है, उसे कवी करता है। और याद रखिए इंसानी जिस्म दो चीज़ों का मजमुआ है। इंसान को अल्लाह ने फिजिकल स्ट्रक्चर भी अता किया है और इसके साथ साथ सोल या रूह भी अता की है।
اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فقط ہمارا جسم ہی توانا ہونا چاہیے. نہیں صاحب، آپ کی روح کو بھی انتہائی توانا ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے. اس لیے کہ روح اگر نکل جاتی ہے تو جسم کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. اور روح کی غذا اللہ کے ذکر میں ہے. تو انسان کو حج پر جانے سے پہلے اللہ کی جانب کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنا چاہیے. میں جب حج یا عمرہ پر جاتا ہوں پہلے سے واکنگ بڑھا دیتا ہوں تاکہ میں جسمانی طور پر میری ٹانگیں، میرا فزیکل اسٹرکچر اس ماحول میں جا کر، اس لیے کہ حج از ناٹ اے ایزی جاب. کی معذرت، بس ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ آپ کا شاید ٹیبل جو ہے وہ تھوڑا سا موومنٹ اس کی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹورشن آ رہی ہے. اس کو پلیز آپ دیکھ کے ساتھ ساتھ آپ پلیز اپنی گفتگو کنٹینیو کیجیے گا پلیز. اچھا جی، میں کوشش کرتا ہوں. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اب آپ کو حج پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا مشقت میں ڈالنا چاہیے، ایکسرسائز کرنا چاہیے تاکہ انسان کا جسم جب اس عظیم پروسیس پہ جائے تو حج جو ہے مشقت کی عبادت ہے. حج ہرگز ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس میں جا کر آپ بالکل کوئی تفریحی مقام پر جا رہے ہیں. یہ 5 دنوں کا جو حج ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور اس کے اندر چونکہ انسان اور ہیومن موت اتنی بڑھ گئی ہے، انسانوں کا اتنا زیادہ اس کے اندر جمع غفیر ہوتا ہے کہ ہیومن ٹو ہیومن، مین ٹو مین، وومن ٹو وومن ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. لہٰذا ایسی صورت کے اندر اگر آپ صحت مند ہوں گے تو یقینی طور پر اس پورے پروسیس کو اچھی طرح ادا کر سکیں گے. اب آئیے آپ نے فار ایگزامپل کہ وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو کیا کیا تیاری کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے بیگ کے اندر ایک چھوٹا سا کٹ ضرور ہونا چاہیے جس کے اندر آپ کو انالجیسکس یعنی آپ کو ایسی دوائیں رکھنا چاہیے جس سے آپ کا جسم میں اگر کوئی ملیز ہے، کوئی آپ کو ہیڈ ایک ہے، کوئی باڈی ایک ہے، جسم میں درد ہے تو آپ فوری طور پر وہ دوائی آپ شروع کیجیے. اور آج کل پینڈیمک ڈیزیز ہے، کم از کم ہر کسی کے بیگ میں ایک ڈبہ ماسک کا ضرور ہونا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں وہاں پر جا کر دوائیاں بہت زیادہ مہنگی ہیں، عام طور پر انسان وہ بعض اوقات افورڈ نہیں کر پاتا. تو آپ کے پاس ایک اچھی سی اینٹی بایوٹک ضرور ہونا چاہیے جو کہ آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ اینٹی بایوٹک کی 3rd جنریشن ہم سیفولو اسپورین وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اگر کوشش کیجیے وہ رکھیے، ورنہ ایٹ لیسٹ یہ کہ آپ کو پینسلنس کی کوئی بھی فارم ہو وہ آپ اینٹی بایوٹک کے ساتھ رکھیے. اینٹی الرجک وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کچھ کریمز آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے جو کہ آپ بیٹ نو ویٹ ٹائپ کا، جو کہ آپ اپنے جسم پر واکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، پسینہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی تھائز، میں نے دیکھا کہ اکثر ان لوگوں کو پین ہوتا ہے کہ جناب ہماری تھائز چھل گئی ہے، ہم چل نہیں پا رہے. انتہائی امپورٹنٹ ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ مزید بھی اس پر آپ سے بات کر سکیں، کیونکہ ایک سوال میں یہ بھی آگے بڑھ کر لینا چاہوں گی کہ اکثر ہمارے عازمین جو ہیں ان کی حد سے پہلے ہی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کس قسم کی عبادات جو ہے ان کا مخصوص طریقے سے انتخاب کیا جائے تاکہ حج کے روز انہیں پریشانی نہ اٹھانی پڑے، اس پر بھی میں آپ سے بات کریں گے. اس وقت لمحے کے لیے ذرا سلمہ یونس صاحبہ ہیں، ان سے ہم کلام کی درخواست کریں گے کہ وہ خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں ہدیہ انعام پیش کریں. یا رب یہ آرزو ہے کوئی نبی دکھا دے، کوئی نبی دکھا دے، بگڑی بنا دے میری حسرت میری مٹا دے، یا رب یہ آرزو ہے کوئی نبی دکھا دے، کوئی نبی دکھا دے. کشتی بھور میں میری ڈوبی ہی جا رہی ہے، تو شاہ بحرور ہے
साहिल से लगा दे, साहिल से लगा दे, तासीर पैदा कर दे या रब मेरे आंसू में एक अश्क जो बहे तो दोज़ख को ये बुझा दे, दोज़ख को ये बुझा दे। यूं ही भटक भटक कर या रब मैं मर न जाऊं, जो ले जाए मदीना वो काफिला दिखा दे, वो काफिला दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलमा यूनुस साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी खूबसूरत उन्होंने कलाम पेश किया। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जमील राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हज जैसे मुक़द्दस और अहम टॉपिक के सिलसिले में मुझसे बात कर रहे हैं। जमील साहब, एक बार फिर से आपकी तरफ आऊँगी सवाल के साथ कि हमारे बहुत सारे आज़मीन ऐसे हैं जो कि हज से चंद रोज़ पहले पहुँच जाते हैं सऊदी अरब और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा की अदायगी को यकीनी बना सके, और फिर ऐसे में जब हज की वक़ूफ़ होते हैं, जब उसके रुकन जो है वो मुकम्मल करने होते हैं, तब उनकी तबीयत में एक बोझलपन आना शुरू हो जाता है। वो ख़ुद को लेथार्जिक महसूस कर रहे होते हैं और उनकी तबीयत ख़राब रहना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो मुकम्मल और बेहतर ज़हनी और जिस्मानी सुकून के साथ हज परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसे में ज़रा बता दें आप कि उम्रा की अदायगी के बाद के जो मराहिल हैं उसके अंदर अपनी जो जिस्मानी तरीके से कह लीजिए या फिर मज़ीद इबादत का जो शेड्यूल है वो क्या रखें ताकि हज के दौरान उन्हें मुश्किलात दरपेश ना आए। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए, बाज़ औक़ात अक्सर इंसानों को हज ज़िंदगी में एक दफ़ा मिलता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि कई हज कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें हज की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमारे यहाँ होता ये है कि हम हज की तरबियती नशिस्त मुनाकिद रखते हैं। हर जगह पर जितने ट्रेवलर हैं, हुजाज हैं, ग्रुप्स हैं, वो हज की तरबियत देते हैं। उसमें वो फ़कत मनासिक हज बयान करते हैं। मैं ये समझता हूँ हज तो एक प्रोसेस है। अब जब उसमें दाखिल हो गए, उन मकामात पर जाना ही हज है, लेकिन हम वो चीज़ें इंसान को रटवा रहे होते हैं। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अच्छा जो है फिजिशियन वो ज़रूर साथ रखें, या कम से कम हज की तरबियती नशिस्त में ज़रूर रखें, जो उनको बता सके कि भाई आप प्रिपेयर करो खुद को। आप 15 दिन पहले अपने घर पर, अपने इलाके में वॉकिंग शुरू करो। सूरत हाल ये कि इंसान ए टाइप लाइफ गुजारता है, घर में, घर से गाड़ी में बैठा, गाड़ी से दफ्तर में बैठा, दफ्तर में उसने एयर कंडीशन में बैठा, फिर वहां से वापस घर आ गया। तो वो उसको पैदल चलने की जो रूटीन है तकरीबन वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि वो कोशिश करें, ट्रेडमिल हो या घर हो, आधा पौना घंटा जरूर उस पर चलना शुरू कर दें, ताकि आपका जिस्म, आपकी लेग्स, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर, आपका दौरान खून अच्छा हो जाए और वो आपका जिस्म आदी हो जाए उस चीज से मुकाबला करने के लिए जो वहां पर आपको पैदल चलना है। वहां पर ह्यूमन जो है अजदहाम है, वहां पर एक क्राउड बहुत बड़ा होता है, तो उसके अंदर चलना, आना जाना, नमाजें पढ़ना, तो मैं समझता हूँ उस सब के लिए इंसान को प्रिपरेशन भी करना चाहिए। और आपका ये सवाल है कि इंसान आमतौर पर वहां पर जाने के बाद बार बार उम्रा करता है। ऐसे अफराद जो कि हज से पहले चले गए 15-20 दिन पहले मक्का के अंदर, तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा, आप पहला उम्रा करने के बाद थोड़ा 2-3 दिन रेस्ट करें। अपनी जो भी अगर जिस्म में दर्द है तो पेन किलर साथ रखें, उसको इस्तेमाल करने के बाद फिर दोबारा एक उम्रा की कोशिश करें। लेकिन वो लोग जो कि हज से 7-8 दिन पहले, 5 दिन पहले चले गए, तो एक उम्रा अदा करें, इसलिए कि ये दीन इस्लाम के अंदर भी हज से पहले उम्रा करना इतना ज्यादा पसंदीदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि हज के अंदर जब आप जा रहे हैं तो वो इतना बड़ा प्रोसेस है, कहीं ऐसा ना हो कि आप बीमार हो जाए, लिथार्जी हो जाए, आप में थकावट आ जाए, और इसकी वजह से, और याद रखिए आपने बड़ी अच्छी बात की, लिथार्जी के बाद जो है चूंकि बॉडी वीक हो जाती है, लिहाजा कोई छोटा सा इन्फेक्शन भी इंसान को बीमार कर सकता है। और इंसान के जिस्म के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज है
کیونکہ ہوسٹ ہوتے ہیں. لیکن جب لتھارجی ہو جائے, انسان کا جسم کمزور ہو جائے, تو وہ پھر اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. دیز آر کالڈ اپرچونسٹ بیکٹیریا. وہ انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں. سور تھروٹ ہو گیا, انسان کو جناب جسم کے اندر درد ہونا شروع ہو گیا, اس کو اسنیزنگ شروع ہو گئی, اس کو ناک میں پانی آنا شروع ہو گیا. تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ساری علامات کرونا میں پائی جاتی ہے. تو بہت مشکل ہو سکتا ہے کہ کوارنٹین کی طرف اسے بھیج دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ان سب چیزوں سے اوائڈ کرنے کے لیے, حج کو پراپر ادا کرنے کے لیے یہاں سے پریپیئر ہو کر جائیں. اپنے کٹ بیگ کے اندر کم از کم پین کلرز رکھیں, پیناڈولز رکھیں, اینٹی بائیوٹکس رکھیں, کچھ کریمز رکھیں, بیٹنوویٹ ٹائپ لائک, جو کہ آپ کو ایچنگ وغیرہ سے محفوظ کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ یہ کہ آپ جب ایمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں تو میرا یہ یقین ہے کہ اللہ جسم کو بھی توانا کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹلی اب میں ایک اور معاملے کی طرف آپ سے رہنمائی چاہوں گا. بڑا شیطان, درمیانہ شیطان اور چھوٹا شیطان, جو ہم 70 کنکریاں جمع کرتے ہیں اور 7 کنکریاں پھر ہم ان کو مارتے ہیں, اور ذرا اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. شیطان کو کنکریاں مارنا, جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہیومن باڈی پر ہے, وہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک علامتی طور پر ہے کنکریاں مارنا. وہاں پر ظاہری طور پر کوئی شیطان نہیں ہوتا, وہ علامتی دیواریں بنا دی گئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان حج پر جانے سے پہلے جو رب سے کمٹمنٹ کرتا ہے, اس لیے کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک خارجی جو شر رکھا ہے اسے شیطان کہا جاتا ہے, لیکن یہاں پر بھی قلب کے اندر بھی اس کا حصہ موجود ہوتا ہے, اسے ہم باطنی شیطان کہتے ہیں. وہ حظہ شیطان ہے. یقینی طور پر انسان کی عادات, انسان کی نیگیٹو فیلنگز اس کو مضبوط کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں حج پر جانے کے لیے پلیز بی پازیٹیو. وہاں پر جا کر میں نے دیکھا لوگ شکایت پہ شکایت کرتے ہیں ایک دوسرے کی. میں سمجھتا ہوں حج جو ہے شکایت کرنے کا نام نہیں, حج صبر کا نام ہے, پیشن کا نام ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو گروم کر کے جائیں. اور شعیب بھائی, میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ 70-72 کنکریاں جمع کرتے ہیں, کچھ کنکریاں اپنے لیے بھی جمع کریں. جب آپ ظاہری شیطان کو مارتے ہیں تو باطنی شیطان ہے نا, اس پر بھی 1-2 کنکر مار لیا کریں. اس لیے کہ آپ نے اس کو مار دیا, اللہ کا وعدہ ہے پاک و صاف کر کے بھیج دیتا ہے. لیکن یہ جو شیطان ہے اندر کا, یہ اگر نہ مرے اور یہ واپس پلٹ کر آئے تو پھر آپ کا حج کا جو خشوع و خضوع ہے, جو آپ فرمائے نا کہ جس نے من حج للہ فلم یرفس فلم یفسق رجع کہ یومن ولدتہ امہ, کہ جو دوران حج کوئی بےہودگی نہیں کرتا, کوئی شور شرابہ غل غپڑا نہیں کرتا, ہوائے نفس کی پیروی نہیں کرتا, اور پورے مناسک حج صحیح ادا کر کے واپس پلٹتا ہے, تو اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے کہ وہ اس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آتا ہے کہ گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پاک و صاف ہو کر پیدا ہوا ہے. اس طرح اللہ بھیجتا ہے. تو اب یہ جو اندر کا شیطانی, عادات کا شیطانی, اسے دوبارہ اس طرف بلاتا ہے, پچھلی زندگی کی طرف. تو حج پر آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ان علامتی شیطانوں کو مارتے ہیں. تو یہ اس چیز کی بھی ہے کہ وہ شیطان تو مر رہا ہے, یہ اندر کے شیطان کو بھی مارنا ہے. اس کو مار کر آگے تو انشاءاللہ جو حج کا خشوع و خضوع ہے, جو میڈل, ایوارڈز اور ریوارڈز لے کر آئے, وہ انشاءاللہ باقی رہیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ اس اہم موضوع پر. اور کتنی پیاری بات آپ نے کی کہ وہ 70 نہیں 72-73 کنکریاں چن لیں. 2-3 کنکریاں جو شیطان اندر گھر بنا رہا ہے یا بنا چکا ہے, جو بنیادیں مضبوط کر چکا ہے اور مزید اس پہ مالے بنا رہا ہے, اس کے گھر کو گرانا ہے, اس کو توڑنا ہے, اس کو مارنا ہے, اپنے باطن سے اس کو نکالنا ہے. جو عادات اس نے یہاں پر ڈال رکھی ہیں, ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. پھر حج کا جو اصل روح ہے اس تک ہم پہنچ پائیں گے, کہ اپنی عادات کو بدل پائیں گے, کہ وہاں جا کر جس طرح آپ نے کہا کہ شکایت نہیں, وہاں جا کر آپ پیشنس کے ساتھ اور رب کا شکر ادا کریں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ رب نے آپ کو وہاں بلا لیا, اس قابل تو ہم ہے نہیں, پھر بھی اللہ نے بلا لیا وہاں پر, بس جا کر آپ کا شکر ادا کریں. اور یہ بڑا ہی خوبصورت کہ وہ علامتی کام بھی اگر ہے تو اس کا ایک امپیکٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ظاہر کو, اپنے باطن کو پاک کر کے وہاں سے واپس آنا ہے. اللہ ہم سب کو بار حج کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ناظرین اپنا بہت سا خیال رکھیے, ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے. ملاقات منڈے کو کریں گے انشاءاللہ. اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور بارش کا موسم انجوائے کیجیے. اللہ حافظ.